لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بار بار اسی طرح جمع ہونے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی جائیں گی ان باتوں پر مجھے بھی، کہنے والوں کی بھی، اور جو آپ حضرات سننے والے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو ہم لوگ بہت سن رہے ہیں، نہیں، زندگی گزر گئی بات سن سن کے، لیکن انہی باتوں پر عمل ہو جائے، بس یہ ہے بہت بڑی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بہت لوگوں نے، جانا بہت لوگوں نے، پہچانا بہت لوگوں نے، لیکن بہت تھوڑے ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھے اور ایمان لے آئے. مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رہے؟ 13 سال. 13 سال کے عرصے میں کل 114 لوگوں نے کلمہ پڑھا. کہاں 13 سال اور 114 لوگ، صرف 114 لوگ. تو دیکھنے والے ہم لوگ بھی ایسے ہیں، جلسے میں آنے والے بہت ہیں، سننے والے بہت ہیں، سمجھنے والے بھی بہت ہیں، لیکن ان باتوں پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے. اس لیے کسی نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کبھی دیکھا ہی نہیں. لوگوں نے کہا بھائی تو عجیب سی بات ہے، دیکھا نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ دیکھا نا، سامنے رہتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، کہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اس نے جب بھی دیکھا تو اپنے بھتیجے کو دیکھا، حضور کو کبھی نبی کی حیثیت سے نہیں دیکھا. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی ہونے کی حیثیت سے جس نے دیکھا اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور جس نے بھتیجا ہونے کی حیثیت سے دیکھا، خالی محمد کے ہونے کی حیثیت سے دیکھا، وہ ابو جہل کے جیسے ہو گئے ساتھ. تو یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، سب کو معلوم ہے. ربیع الاول کیا مطلب؟ پہلی بہار. پہلی بہار کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آئے. تو یہ بہاروں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ فرماتے ہیں کہ تو صرف میرے مہینہ کا حساب دے دے، جو میرا مہینہ تھا اس مہینے کا صرف حساب دے دے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ تو نالائق ایسے ہیں کہ وہ اس مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے. ان سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں بھی نماز نہ پڑھے، اور بغیر نماز کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. تو اس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. جب حضور کی بات آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کریں. کتنے لوگ تھک گئے، کتابیں ہزاروں کیا لاکھوں میں کتابیں ہیں، اور ہم سے پہلے بھی 1400 سال ہو گئے لوگوں کو بیان کرتے کرتے، اور قیامت تک لوگ بیان کریں گے. لیکن جب آدمی کو سیرت النبی کے عنوان پر جلسہ ہوتا ہے تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہاں سے شروع کروں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بات کرنا یہ بھی ایک سیرت ہے، کردار پر بات کرنا بھی ایک سیرت ہے، گھریلو زندگی میں بات کرنا یہ بھی ایک سیرت ہے، غیروں کے ساتھ کیسے معاملات تھے یہ بھی ایک سیرت ہے، بچوں کو کیسے پالا آپ نے یہ بھی ایک سیرت ہے. 11 بیوی، کتنی؟ 11. یہاں ایک بیوی جو ہے ہمیں لوہے کے چنے چبا رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں کو رکھ کے بتایا، اور کس سے بھی کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں.
اور ایک مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام نبیوں کو، تمام اپنی بیویوں کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو آزاد ہونا تو میری طرف سے آزاد ہو سکتی ہو۔ تو تمام ازواج نے کیا فرمایا، تمام امہات المؤمنین نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ ہم مر تو سکتے ہیں، جان تو جا سکتی ہے ہماری، لیکن ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہاں ہماری بیوی کیسی ہے، پہلے ڈیورس پیپر لے کے تیار ہے، کب تو بھی میرے حصے میں کوئی چیز آئی تو میں بھاگ جاتی ہوں، کہ کو آپس کی نا اتفاقی، وہاں پر اتفاق تھا آپس میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی ہے کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کی جائے۔ چلو ہم لوگ جو شروع کریں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے سے پہلے سے شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ان کا نام ہے عبد المطلب۔ کیا نام ہے؟ عبد المطلب۔ مکے کے سردار بنے، پہلے عام سے آدمی تھے، اپنی عام سی زندگی گزارتے تھے، جیسا بہت سے لوگ عام سے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایک رات سوئے تو خواب میں فرشتے آئے، اور وہ کون فرشتے تھے نہیں معلوم، یا کوئی صاحب تھے، تو خواب میں آئے۔ تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ان سے خواب میں کہا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے اس کو کھودو۔ اب وہ حیران ہو گئے، بھائی فلاں جگہ پانی ہے، کیسا پانی ہے، کہاں پانی ہے، کیسا کھودوں؟ مکے کی زمین تو کیسی ہے، آج بھی مکے میں جو ہے پانی کا انتظام نہیں ہے، دوسرے دیشوں سے پانی آتا ہے، بارش بھی بہت کم برستی ہے، اور مکے کے اندر ہریالی بھی نہیں ہے۔ جو گئے ہیں ان کو معلوم ہے، جو نہیں گئے ہیں وہ سرچ کر کے دیکھ لو، ہریالی نہیں ہے وہاں پر۔ کیوں؟ ہریالی وہاں پر ہوتی ہے، پیڑ پودے وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، پانی سے نہیں تو گھاس کہاں سے ہوگی؟ تو خواب میں کوئی آئے تو انہوں نے بتایا کہ بھائی پاک پانی نکالو، یہاں پر پاک پانی ہے۔ وہ پاک پانی کہاں ہے ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پہلے دن چھوڑ دیے، دوسرے دن پھر خواب آیا تو دوسرے دن انہوں نے پھر بتایا خواب میں جو آئے کہ بھائی پاک پانی نکالو، انہوں نے پھر لائٹلی لے لیا۔ تیسرے دن خواب میں آئے، جب خواب میں آئے جو بتا رہے تھے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، بھائی تم 3 دن سے آ رہے ہو، پانی نکالو پانی نکالو، پانی نکالو کہاں سے، کون سا پانی ہے، کہاں سے نکالنا ہے وہ تو بتائیں آپ۔ تو خواب میں جو آئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں زمزم کا پانی ہے، زمزم کا کنواں ہے، اور اس زمزم کا جو کنواں تھا وہ تقریباً کئی سو سال پہلے قبیلہ بنو جرہم، قبیلہ بنو خزا دو رہتے تھے یہاں پر، قبیلہ بنو جرہم یہاں پر رہتے تھے، تو قبیلہ بنو خزا کے لوگ آئے، انہوں نے ان پر حملہ کیا، یہاں سے بھگا دیا۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اپنا سارا خزانہ اس کے اندر جو زمزم کا کنواں تھا اس کنویں کے اندر ڈالا، اور اس کنویں کو پورا مٹی سے بند کر کے وہاں سے چلے گئے، تاکہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن یہ کنواں کسی کو نہ ملے، کیونکہ وہ خزانہ پہلے پیسے نہیں ہوتے تھے، اب تو ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں لیکن بینک میں ہے، کہیں بھی جاؤ خالی فون لے کے جاؤ، فون پہ گوگل پے سے مار سکتے۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، اگر خزانہ ہے تو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے خزانہ، بینک میں کچھ بھی نہیں تھے، تو خزانہ جہاں بھی جاتے تھے ساتھ میں لے کے جاتے تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنا خزانہ اس کنویں کے اندر دفن کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ تو لوگ بھول بھال گئے، 100 سال کی بات ہو گئی، لوگ بھول کے ختم ہو گیا، لیکن یہاں پر ان کو بتایا گیا کہ آپ پاک پانی، ابھی انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا، بھائی پاک پانی ہے کہاں یہ بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ صبح آپ جو ہے بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ جانا، تو ایک کوا آئے گا، کوا جہاں پر وہ کوا ٹوٹ مارے گا تو بس وہیں سے پانی آپ کو نکالنا ہے۔ تو صبح میں جا کر بیٹھ گئے بیت اللہ شریف کے سامنے، تو ایک کوا آیا، کوا نے فلجا ٹک 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 کر ہی چلا گیا، ان کو سمجھ میں آ گیا۔ اب انہوں نے کھودنا شروع کیا، کون؟ یہ دادا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب لوگ جو نئے لوگ ہیں وہ دیکھ کے وہ حیران ہونے لگے، لگتا ہے بیوقوف ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بڈھا سٹیا گیا بڑھاپے میں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر پاک پانی ہے، مجھے نکالنا ہے، اور یہاں پر زمزم کا کنواں ہے۔ اب یہ جو نئی نسل یہاں پر تھی نا، ان کو کیا معلوم، ان کی عمر تو ایسی نہیں تھی نا، بھائی یہ 1000 سال کے تھے، یہ بھی 50-60 سال کے آدمی ہوں گے، اب یہ 100-200 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ لوگ بول رہے ہیں ہمارے کو زمانہ ہو گیا ہے رہتے رہتے، آج تک ہم نے یہاں پر کوئی کنواں دیکھا نہیں، یہ تو عجیب آدمی ہے کہ یہاں پر کنواں تلاش کر رہے ہو، یہاں پر کہاں ہے کنواں؟ انہوں نے کہا کہ تم مانو یا نہ مانو میں کھودوں گا۔ اس وقت ان کا ایک بیٹا تھا حارث، عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے حارث۔ اب یہ کھود رہے ہیں، ایک بیٹا ہے ساتھ میں، کھودتے کھودتے حیران ہو گئے، کہاں تک کھودے، ایک آدمی کھڈا کہاں کھود سکتا ہے۔ اب انہوں نے کھڈا کھودتے کھودتے دعا کی، یا اللہ کاش کہ میرے 10 بیٹے ہوتے تو میرے ساتھ سب مل کے کھود دے، اگر آئندہ زندگی میں میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ایک بیٹے کو قربان کروں گا، ایک بیٹے کی قربانی کروں گا، اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا اس کو۔ تو اللہ کا کرنا ہی ہوا کہ بعد میں 10 کے بجائے 11 بیٹے ہو گئے۔ اب یہاں پر کھود رہے ہیں تو کھودتے کھودتے پانی نکل گیا، پہلے تو وہ خزانہ نکلا، لیکن لوگ چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں، لوگ چاروں طرف سے جب دیکھتے ہوئے دیکھا کہ خزانہ بھی نکل گیا۔ اب جو آدمی کھودے گا خزانہ اس کا ہی ہے، خزانہ بھی ہو گیا، اور پھر بعد میں کھودا گیا تو پانی بھی نکل گیا۔ جب ان کو خزانہ ملا، پانی نکلا، تو لوگوں نے ان کو سردار بنا دیا،
اب تک کیسے آدمی تھے؟ اب تک عام سے آدمی تھے، لیکن جب خزانہ ملا، پانی نکالا، تو لوگوں نے ان کو ہی سردار بنا دیا۔ اب آپ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، اب وہ مکے کے سردار بن گئے ہیں۔ جب بڑے ہو گئے، بات آئی گئی ہوئی، تو جب جوان ہو گئے تو وہ اپنے اس وعدے کو بھول گئے، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرے 10 بچے ہوں گے تو میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ تو خواب میں ان کے کوئی آیا، تو خواب میں آنے والوں نے بتایا کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، آج آپ کے 10 بچے بلکہ 11 بچے ہو گئے ہیں اور بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنے بچے کی قربانی کریں۔ جب ان کو یاد آیا تو صبح اٹھے اور اپنے سب بچوں کو سامنے بٹھایا اور سب کے نام کے قرآن اندازی کیا۔ بھائی جس کا قرآن اندازی، جس کی پرچی میں نام نکلے گا، یہاں چٹھی نہیں نکل رہی ہے، یہاں کیا نکل رہی ہے، یہاں بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ وہاں پر ذبح نہیں ہوئے، ورنہ ہمیں بھی اپنے بیٹوں کو ذبح نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ایک بکری بھی ذبح نہیں کر سکتے، تو بیٹے کو کہاں سے ذبح کریں گے۔ اب قرآن اندازی جب کی گئی تو عبداللہ کا نام نکلا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ہیں، اور وہ ان کے سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور ان سے ان کو بہت زیادہ پیار تھا۔ اب یہ بھی حیران ہو گئے، جب ان کا نام نکل گیا تو کرنا کیا ہے، تو نام تو نکل کے لے کے جانا ہے، تو ان کو لے کر چلے۔ اور دیکھو وہ بیٹے بھی کیسے تھے، عبداللہ تیار ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تو میں اس وعدے کو نبھانے تیار ہوں۔ اور یہاں ہمارے بیٹے کا کیا حال ہے، ہمارا گھر کا کیا حال ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ یہاں بیٹا بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے میں ذبح ہونے تیار ہوں۔ اب جب لے کے جا رہے ہیں تو پیچھے مکے میں کوہرام مچ گیا، یہ تو ظلم ہو جائے گا، آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا ہے، اگر یہاں پر عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کر دیں گے تو ظلم ہو جائے گا، تو اس کو روکا جائے۔ تو لوگوں نے سب نے مشورہ کیا، جو ادھر ادھر کے سردار تھے وہ سب آئے اور سب نے آ کر کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، بھائی میں تو کروں گا ایسا۔ تو ایک سردار نے کہا کہ آپ یہ بتائیں آپ کے مکے کے اندر دیت کیا ہے، قصاص کیا ہے، یعنی ایک آدمی کو قتل کر دیا اس کے عوض میں بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ وہ کہا کہ ایک آدمی کو اگر کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے اس کے بدلے میں، اس کی دیت میں، اس کے قصاص میں 10 اونٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ قرآن اندازی کریں، ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھیں اور ایک پرچی میں عبداللہ کا نام لکھیں، دونوں پرچی کو ڈالیں پھر پرچی اٹھائیں۔ اب انہوں نے ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھے، ایک پرچی میں عبداللہ لکھا، ڈالا گیا تو پرچی اٹھائے تو عبداللہ والے نہیں گئے، اپنے اور حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ایسا کرو دوسری پرچی لکھو، اس میں 20 اونٹ لکھو۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، دوسری پرچی میں 20 اونٹ لکھے اور ایک پرچی میں عبداللہ کا نام لکھا، پھر پرچی اٹھاتے پھر عبداللہ کا نام نکل رہا۔ اب حیران ہو گئے، اس طرح 10 بڑھاتے 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 100 اونٹوں پہ آ گئے۔ بھائی جب 100 اونٹ، ادھر 100 اونٹ ایک پرچی میں، ادھر عبداللہ کا نام ہے، اب جب اٹھائی گئی پرچی تو پھر اونٹوں کا نام آیا، 100 اونٹوں کو ذبح کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی عبد المطلب نے کہا کہ ایسا نہیں، جب اتنی مرتبہ عبداللہ کا نام آیا ہے تو میں یہ پرچی کو 3 مرتبہ اٹھاؤں گا، اگر تینوں مرتبہ 100 اونٹوں کا نام آیا تو اونٹ ذبح کروں گا، ورنہ عبداللہ کو ہی ذبح کیا جائے گا۔ تو 100 مرتبہ اس پرچی کو اٹھایا گیا تو 100 کے 100 وہ 3 مرتبہ اس پرچی کو اٹھایا گیا جس میں 100 اونٹ لکھے ہوئے تھے، تو اونٹوں کا نام آیا، پھر 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ 100 اونٹ، یہاں ایک بکری ذبح نہیں کر سکتے، بقرعید آتی ہے تو ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ہمارے کو کوئی ایسا مسئلہ مل جائے کہ میں بھی قربانی سے بچ جاؤں، اور یہاں 100 اونٹ لگ رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کوئی صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں اور میرے والد صاحب عبداللہ ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو وہ چھری کے نیچے کس طرح آ سکتے تھے؟ جب ہر نبی جو بھی آئے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جن کی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے، جن کی پشت ہے ان کی پشت جو ہے ذبح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور کو آنا ہے، اگر وہ ذبح ہو جائیں گے تو حضور کیسے آئیں گے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کو بچایا اور ادھر عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ جب عبداللہ جوان ہو گئے اور شادی کے لائق ہو گئے تو یہودیہ ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ ہے، یہودی عورت، اور وہ توریت اور انجیل کی حافظ تھی وہ عورت، اور اس عورت کا کام کیا تھا؟ وہ حافظ تھی۔ اب جو آدمی حافظ قرآن ہوتا ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے، اب قرآن جس نے حفظ کیا ہے کوئی اس کے سامنے اگر غلط سلط بھی پڑھے تو انہیں بتا دیتا بھائی غلط پڑھ رہا ہے، اور اس کو سب معلوم ہے کہ میں کون سی آیت پڑھ رہا ہوں، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ حافظ تھی، توریت اور انجیل کی حافظ تھی وہ، تو اس کو پتہ تھا کہ ان قریب کوئی نبی پیدا ہونے والے ہیں، جو ان کے والد صاحب ہیں ان کے والد صاحب کے پیشانی سے ایک نور چمکے گا۔ اب وہ تلاش میں رہتی تھی رات دن مکے کے اندر، تلاش کرتے 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 ان کو ایک دن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی، تو عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک کونے میں لے کے گئے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ تجھے بھی معلوم ہے، یہاں مکے میں سب کو معلوم ہے کہ تیری جان بچانے کے لیے 100 اونٹ ذبح ہوئے تھے، 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی تیری ذبح ہونے کے لیے، میں تجھے 100 اونٹ دیتی ہوں۔ کتنے اونٹ؟ میں تجھے 100 اونٹ دیتی ہوں، تو میرے ساتھ ایک رات گزار لے۔ کتنا بڑا آفر ہے! یہاں ہمیں لڑکی بولتی نہیں، یا ہم لوگ لڑکی کے پیچھے ہیں، یہ مسئلہ ہے نہیں،
یہاں لڑکی پیچھے چھڑانا سوچ رہی ہے اور یہاں کے نوجوانوں کو معلوم ہے کہ میں جس لڑکی کے پیچھے ہوں اس کے 2-3 جگہ چکر ہو رہے ہیں. کہتا نو پرابلم، کوئی بات نہیں، میں بھی ایک ہوں ان میں سے. اتنا نالائق، اتنا بدبخت انسان. آدمی ہو عورت ہو، جو ایک کی نہیں ہوئی وہ دوسرے کی بھی نہیں ہو سکتی. کاش کہ یہ بات ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو عورت کیا بول رہی ہے فاطمہ کہ تیری جان بچانے کے لیے 100 اونٹ لگے تو 100 اونٹ مجھ سے لے لے، بس میرے ساتھ ایک رات گزار لے. انہوں نے کہا کہ میں عزت دار خاندان کا آدمی ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا ہوں، یہ غلطی. حالانکہ ابھی اسلام نہیں ہے، ابھی اسلام نہیں ہے، ابھی حضور بھی نہیں آئے اور حضور کے والد صاحب کی شادی بھی نہیں ہوئے گی. اور یہاں اسلام ملا ہوا ہے. قرآن میں ہزاروں آیتیں ہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ ہمارا اسلام کا کلچر نہیں ہے، لیکن ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہاں عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ابھی اسلام بھی نہیں آیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں عزت دار خاندان سے ہوں، بیوی میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. تو کافی منایا لیکن نہیں مانے آپ. تو چند دن کے بعد حضرت آمنہ سے آپ کی شادی ہو گئی. جب حضرت آمنہ سے آپ کی شادی ہو گئی تو شادی کے چند دن کے بعد تو ایک گلی سے جا رہے تھے عبداللہ، تو سامنے سے دیکھا کہ وہ عورت آ رہی تھی. آج عبداللہ نے اس عورت کو روکا. تم چاہتی تھی نا ایسا کرنا، تو آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آپ ایسا کریں، مجھ سے شادی کر لیں. آپ مجھ سے شادی کر لیں، کہ اس زمانے میں رواج تھا 2-3 بیوی رکھنے کا. آپ مجھ سے شادی کر لیں. انہوں نے غور سے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا کہ عبداللہ اب تجھ سے شادی کرنے میں مزہ نہیں ہے. ان کا یہ کیا بات، ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے ان باتوں کو، اب ایسا کیا ہو گیا کہ اب تجھ سے شادی کرنے میں مزہ نہیں ہے؟ عبداللہ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. کون ہے آپ؟ میں توریت اور انجیل کے حافظ ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے ایک عنقریب نبی آنے والے ہیں، آپ اس کے والد صاحب ہیں، اور آپ کی اب شادی ہو چکی ہے. اور آپ کی جب شادی ہو گئی ہے تو وہ اس نبی کا نور جو تھا، جو آپ کی پیشانی پر چمک رہا تھا، وہ اب آپ کی بیوی کے حمل میں، آپ کی بیوی کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے. لہذا اب آپ کی پیشانی پر وہ نور نہیں ہے. میں تو اس نور کی وجہ سے شادی کرنا چاہتی تھی، ورنہ میں بھی کوئی ایسے خاندان کی عورت نہیں ہوں، میں بھی عزت دار خاندان کی عورت ہوں. لیکن میں نے سوچا کہ کاش کہ وہ نبی میری پشت میں آ جائے، کاش کہ اس نبی کی ماں میں بن جاؤں. لہٰذا مجھے ضرورت نہیں اب تمہاری شادی کرنے کی، اور دوبارہ زندگی میں کبھی مجھے آپ دیکھو گے بھی نہیں. یہ وہ عورت ہے، یہودی عورت کی داستان ہے، یہودی عورت. اور یہاں مسلمان عورتوں کے عجیب حالات ہیں. شادی ہو گئی تو شادی کے جب 2 مہینے ہو گئے اور ادھر والد صاحب کو نہیں معلوم ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے، کیونکہ اب بھی جن لوگوں کی شادی ہو گئی ہیں ان کو 3-4 مہینے کے بعد معلوم ہوتا ہے اچھی طریقے سے، 3 یا 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے اچھی طریقے سے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے. نہیں تو نہیں معلوم ہوتا، 1 مہینے میں کوئی بتا بھی نہیں سکتا. تو 2 مہینے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں والدہ کے. تو 2 مہینے کے بعد عبد المطلب نے عبداللہ سے کہا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ غربت میں غریب گھر میں پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ غریب گھر میں پیدا کرے. کاش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مالدار گھر میں پیدا ہو جاتے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو تلقین دیتے کہ یتیموں کی تربیت کرنا کا یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، آپ کو اس طرح رہنا ہے. تو لوگ کیا بولتے، ارے خود تو محلوں میں جی کر آئے، خود نے تو زندگی محلوں میں کاٹی ہے، خود تو محلوں میں پیدا ہوئے، آج ہمارے کو بڑا چڑھا کر بات کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب گھرانے کے اندر پیدا فرمایا. جس وقت آپ پیدا ہوئے، چلو پیدائش سے پہلے بتا دیتا ہوں، تو عبداللہ جو 2 مہینے ہوئے نا، تو عبد المطلب نے کہا کہ عبداللہ گھر میں غربت ہے، تو آپ ایسا کریں کہ قافلے جا رہے ہیں ان قافلوں کے ساتھ چلے جائیں، کچھ سامان بیچ کر آ جائیں. کیونکہ ایسا ہوتا تھا، قافلے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بستی میں مالدار ہے یا چند آدمی مالدار ہیں، تو وہ اپنے سامان کو بیچنے کے واسطے چند غلاموں کو اور چند لوگوں کو جمع کر دیتے کہ تم لوگ جاؤ میرے اس سامان کو بیچ کر آؤ اور تمہیں اتنی تنخواہ دوں گا. تو اس تنخواہ پر عبداللہ چلے گئے ملک شام. جب ملک شام چلے گئے تو آتے وقت ان کی حالت طبیعت خراب ہو گئی. جب طبیعت خراب ہوئی تو مدینے میں آئے. مدینے میں حضرت آمنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، یہ مدینے کی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال مدینے کا ہے. جب مدینے میں انٹر ہوئے، مدینے میں آئے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ان کے ساس سسرے نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، وہاب بن عبد مناف اور جو حضرت برہ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانا نانی یہ ہیں، تو انہوں نے کہا ساس سسر نے آپ ایسا کریں، آپ جو قافلہ ہے کہ آپ ان کے واسطے نہ رکیں، آپ قافلے جب مکے کو چلے جائیں، ہم بعد میں جب عبداللہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی ہم جب مدینے لے کر آ جائیں گے عبداللہ کو، اب آپ چلے جائیں. کہا کہ ٹھیک ہے. عبداللہ کو چھوڑ کر آ گئے. اور جب عبداللہ مکے سے حضرت فاطمہ سے جدا ہو رہے تھے اور جب جا رہے تھے تو جاتے وقت آپ نے کہا، کیونکہ 2 مہینے ہوئے تھے نا شادی کو،
نئی نئی شادی تھی، اور نوجوانوں کو معلوم ہے جب نئی نئی شادی ہوتی تو کیا محبت ہوتی ہے بیوی سے، لیکن چند سال گزرنے کے بعد ایک بچہ ہوتا ہے، پھر ایسی نفرت ہوتی ہے، پھر یہ سوچتا ہے کہ دوسری شادی ہو جائے۔ ورنہ علماء کیا فرماتے ہیں، اگر دنیا کی ہر لڑکی سے تو شادی کر لے تو ویسی بیزارگی آ جائے گی۔ اگر دنیا کی ہر لڑکی سے بھی کوئی آدمی شادی کر لے گا تو ایسے ہی بیزار ہو جائے گا جیسے اپنی بیوی سے بیزار ہو گیا ہے، کیونکہ یہ حکمت فطرت ہے، یہ فطرت ایسی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کہ میری بیوی بری ہے وہ دوسری اچھی ہے، بھائی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کبھی اس کے شوہر سے جا کر پوچھو کہ تیری بیوی باہر تو بڑی خوبصورت رہتی ہے، کبھی تو اپنی بیوی کے حالات بتا گھر میں کیسے رہتی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ڈائن ہے، ڈائن۔ تو ایسا لگتا ہے۔ تو 2 مہینے شادی کو ہوئے تھے، تو 2 مہینے جب شادی کو ہوئے تو عبداللہ نے کہا کہ جب ہم قافلے سے واپس آئیں گے تو آپ دروازے پر کھڑے رہنا، آپ دروازے پر کھڑے رہنا، اور میں جب مکے کے اندر انٹر ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھوں۔ کس سے کہی جا رہی ہے بات؟ بیوی سے کہی جا رہی ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ سب کا چہرہ دیکھوں گا، بیوی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ بیوی اتنی خلاف اس لیے ہے کیونکہ ہمارے عادت اچھے نہیں ہے، ہمارے سارے کالے کرتوت بیوی کو پتہ ہے، کتنے سب کچھ کرے، کتنے کرتوت کرے اور کتنی بدماشیاں کرے، سب بیوی کو معلوم ہو جائے۔ وہ معلوم ہونے کی وجہ سے بیوی عزت نہیں کر رہی۔ اب جب حضرت آمنہ کو معلوم ہو کہ قافلہ آج آ رہا ہے تو حضرت آمنہ جو ہے نا وہ دروازے پر ٹھہر گئے انتظار کے واسطے، آج میرے شوہر آ رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے کہ آج شوہر آنے والے نہیں ہیں۔ جب سارا قافلہ آ گیا اور قافلہ بالکل ختم ہو گیا، ایک بچہ بھی نہیں بچا، تو قافلہ والوں سے پوچھا عبد المطلب نے، کیونکہ عبد المطلب انتظار میں تھے، تو بتایا گیا کہ ان کی طبیعت خراب وہ مدینہ میں ہے۔ تو فوراً عبد المطلب نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت زبیر کو بھیجا کہ جلدی جائیں اور جو ہے مدینہ سے ان کو ساتھ ہی لے کر آنا ہے، عبداللہ کو ساتھ لے کر آنا مدینے سے۔ جب یہ گئے تو یہاں سے جب گئے تو مدینے جانے سے پہلے معلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ عبداللہ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میرے بیٹا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کچھ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے ہیں ابھی ماں کے پیٹ میں، لیکن والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو کیا گزری ہوگی اس عورت پر کہ جو عورت صرف 2 مہینے میں شادی کو اور 2 مہینے کے بعد بیوہ ہو گئی، کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت آمنہ جب حاملہ ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسا جب حمل ٹھہرتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھے 9 مہینے تک پتہ ہی نہیں چلا، 9 مہینے تک پتہ ہی نہیں چلا میں حاملہ بھی ہوں، مجھے کوئی ایسی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ اگر پتھر پہ پاؤں رکھتی تو پتھر بھی نرم ہو جاتے، جس گلی سے گزرتے اس گلی کے درخت ان پر سایہ کرتے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے تو ایک بادل کا سایہ ان کے اوپر ہمیشہ رہتا تھا، وہ بادل ہمیشہ ان کو سایہ کرتا تھا۔ اور جب وہ کنویں میں آب زمزم، جہاں زمزم کا کنواں ہے، جب اس کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی تو حضرت آمنہ کو آتے ہی کنویں کا پانی اوپر آ جاتا، آمنہ چلی جاتی کنویں کا پانی نیچے آ جاتا۔ تو جو عورتیں تھیں اور ان کو جب معلوم ہوا تو وہ حضرت آمنہ کو پکڑ کے لے کے آتی تھی کہ تم یہاں پر ٹھہری رہو جب تک ہمارے اونٹ، ہمارے گھوڑے اور بکریاں پانی نہیں پئیں گی، اور جب تک ہم اپنے برتن پانی سے نہیں بھر لیں گے تمہیں جانا نہیں ہے، یہاں پر روزانہ رہنا ہے۔ تو وہاں پر کھڑی ہوتی، جب سب کی بکریاں اور اونٹ اور گھوڑے پانی پی لیتے، جب آپ وہاں سے آتے پھر پانی نیچے آ جاتا۔ یہ برکتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے جو حضرت آمنہ ہیں ان سے ایک عجیب سی خوشبو آتی تھی، تو لوگ عبد المطلب سے شکایت کرتے تھے کہ تمہاری بہو کو شرم نہیں ہے کہ تمہاری بہو بیوہ ہو گئی ہے اور ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ ایسی عجیب سی خوشبو لگاتی ہے کہ جس گلی سے جاتی ہے خوشبو آتی ہے۔ تو عبد المطلب آئے، عبد المطلب کی دادا ہونے کی حیثیت سے اور ان کے سسر ہیں، لیکن ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ حضرت آمنہ سے پوچھیں یہ بات، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی ہیں وہ فاطمہ ہیں، تو فاطمہ سے کہا کہ آپ ذرا پوچھیں ان سے یہ خوشبو کیوں استعمال کرتی ہے، خوشبو کیوں لگاتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں خود پریشان ہوں یہ خوشبو کیوں آتی ہے، میں نے کبھی کسی دکان سے کوئی خوشبو خریدی نہیں، نہ میں نے کوئی خوشبو لگا دی ہے، لیکن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے بدن سے ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے، جس گلی سے گزر جاتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس وقت اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن گھر کے اندر ایک چراغ بھی نہیں تھا، وہ چراغ جلانے کے واسطے تیل بھی نہیں تھا، اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی نا، چراغ جلاتے تھے سرسوں کے تیل سے، گیس کے تیل سے، تو وہ چراغ جلانے کے واسطے بھی جو ہے تیل نہیں تھا، جب پڑوس سے تیل مانگ کر لے کر آئے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد پورے گھر کے اندر نور ہی نور پھیل گیا، اور اس طرح پیدا ہوئے کہ حضرت آمنہ کو معلوم میں نہیں ہوا کب ولادت ہوئی، آپ کی ولادت اس طرح ہی معلوم میں نہیں ہوا۔ یہاں تو عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے،
پیدائش کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہاں حضرت آمنہ کو معلوم میں نہیں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، جیسے اب ہماری ناف ہے اس وقت، تو ایسی حضور کی ناف تھی جب پیدا ہوئے۔ اب بچہ پیدا ہوتا کیسی ناف ہوتی ہے؟ بس 10-15 دن کے بعد اس کی ناف ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس وقت جیسی ہماری ناف ہے ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدائش کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پیدائش کے فوراً بعد سجدہ کیا، اور یہاں ہماری عمریں 70 سال 80 سال مرنے کے قریب ہے، لیکن سجدہ کرنے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ تمام لوگ سجدہ کریں۔ جب میدان حشر قائم ہوگا تو تمام لوگ جو دنیا میں نماز پڑھتے ہوں گے تو وہ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو یہاں پر نماز نہیں پڑھتے ہوں گے وہ سیدھے کھڑے رہیں گے، وہ چاہیں گے سجدہ کرنا لیکن وہ ٹھہرے رہیں گے۔ لوگ ان کو بولیں گے، فرشتے بولیں گے تم سجدہ کیوں نہیں کرتے ہو، کیا ہوا؟ تو آواز آئی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بدبخت نالائق ہیں جو دنیا میں بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، آج ان کی کمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخت کی طرح سیدھا بنا دیا، آج یہ چاہیں گے تو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ رہتے ہوئے جن لوگوں نے اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا ہے۔ کاش کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرتے۔ آج ہم لوگ گھر سجا رہے ہیں، اس لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ گھر سجانے سے، گلی سجانے سے، مسجد سجانے سے اللہ خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ جب تک ہم اپنے دل کو نہیں سجائیں گے، جب تک ہم اپنی آخرت کو نہیں سجائیں گے، جب تک ہم اپنی قبر کو نہیں سجائیں گے، اور میدان حشر جو قائم ہوگا اس میں جو حالات آنے والے ہیں جب تک ان کو نہیں سجائیں گے، آخرت کے جو عمل ہیں، آخرت میں جو ہمارے سامنے آنے والے جو حالات ہیں، جب تک ان حالات کو نہیں سجائیں گے، گھر سجانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے۔ چاہے آپ کتنا بھی گھر سجا لیں، لیکن دل کو سجانا ہے، پہلے سب سے پہلے اپنی قبر کو سجانا ہے۔ قبر کو لوگ باہر سے سونے کا بنا سکتے ہیں، لیکن اندر کے جو حالات ہیں وہ آپ کو خود ٹھیک کرنے ہیں۔ اندر کے حالات کو کوئی نہیں کرے گا۔ آپ باہر سے سونے کا بنا سکتے ہو، چاندی کا بنا سکتے ہو، ماربل کا بنا سکتے ہو، لیکن اندر کے جو حالات ہیں ان حالاتوں کا جواب آپ کو خود دینا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب 10 دن کے ہو گئے، 8 دن تک حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور 9 دن تک حضرت صوبیہ انہوں نے دودھ پلایا۔ تو دودھ پلا دیا۔ مکے کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی والدہ خود نہیں آج بھی یہ ماحول ہے کہ جو والدہ ہے وہ والدہ نہیں پالتی ہے بچوں کو۔ آج بھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال، یہاں وہاں کی عورتوں کو وہ لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، 4-5 عورتیں جو ان کا گھر کا کام بھی کرتی ہیں۔ جو بچہ پیدا ہو جاتی ہے یہ عورت دودھ پلاتی ہے ان کو، یہی عورت ان کو دودھ پلاتی ہے۔ وہاں کی جو عورتیں جو ماں ہیں، ماں دودھ نہیں پلاتی ہے۔ آج بھی وہاں کا کلچر ہے، رواج ہے۔ تو اس زمانے میں بھی رواج تھا کہ بچوں کو گھر وہاں جہاں پیدا ہوا ہے وہ ماں دودھ نہیں پلائے گی، نہ وہاں اس کی پرورش ہوگی، اس کی پرورش گاؤں میں ہوگی، کیونکہ شہروں میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں تو طرح طرح کی بیماری ہوتی ہے۔ گاؤں میں کون بھی نہیں جاتے، کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، اور گاؤں کی زبان پیور عربی بولتے تھے گاؤں، اور جو شہر کی زبان تھی وہ پیور عربی نہیں تھی۔ تو یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے بعد وہاں لے جایا جائے۔ اب قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں آئی، قبیلہ بنو سعد کی 10 عورتیں آئی۔ اب 10 عورتیں آئی تو جو مالدار بچے تھے ان کو لے کے چلے گئے، اور یہاں والد صاحب نہیں ہے، اور والد صاحب نہیں ہے تو تمام عورتوں نے یہ کہا کہ جب ان کے والد صاحب ہی نہیں ہے ہمیں ملے گا کیا، کیونکہ جب پرورش کرتی تھی بچہ بڑا ہو جاتا تھا تو انعام دیتے تھے ان کو۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو انعام ملے گا نہیں، جب انعام نہیں ملے گا ہم اس بچے کو کیوں لے کے جائیں، کیونکہ تو بچہ یتیم ہے، تو یتیم بچے کو نہیں لیں گے ہم۔ لیکن حضرت حارث نے کہا، حضرت حارث کون ہے؟ وہ حضرت حلیمہ کے شوہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ایک مرتبہ ہم بچے کو دیکھ لیں ذرا بچہ کیسا ہے۔ تو بچے کو جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فوراً مسکرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکان اور مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ حضرت حلیمہ نے جیسے دیکھا تو دل دے دیا، تو کہا کہ ہم اس بچے کو لے کر جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے ہمارے گھر میں برکتیں ڈال دیں۔ تو جب وہاں سے آئی تو کس طرح آئی؟ جب 10 جو عورتیں آئی ہیں آپ کے ساتھ، 10 عورتیں جو آئی ہیں وہ عورتیں ساتھ میں چل رہی ہیں، لیکن آپ سب سے پیچھے رہ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہیں حضرت حلیمہ کی، وہ اونٹنی بالکل بوڑھی تھی، بوڑھی اونٹنی تھی، وہ چلنا نہیں آ رہا تھا، مریلی سے اونٹنی تھی، کمزور اونٹنی تھی، تو سب سے پیچھے رہ گئی۔ جب تک یہ وہاں پہنچی مکے میں، جب تک وہ دوسری عورتیں سارے بچوں کو لے جا چکی تھی، جب یہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ ایک ہی بچہ ہے، تو انہوں نے اس بچے کو لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیا تو حضرت حارث اونٹ پر آگے بیٹھے اور بیچ میں حضور کو بٹھایا، پیچھے حلیمہ بیٹھی۔ اب اونٹ کھڑا تو ہو گیا لیکن اونٹ چل رہا نہیں ہے۔ بھائی کیا وجہ ہے اونٹ نہیں چل رہا ہے؟ کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ حلیمہ تم آگے بیٹھو، میں بچوں کو پیچھے پکڑ کے بیٹھتا ہوں، پھر بھی اونٹ نہیں چلتا ہے۔ تو حلیمہ نے کہا آپ ایسا کریں، آپ پیچھے بیٹھیں، میں بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اونٹ پر آگے بیٹھوں گی۔ تو حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھا اور حضرت حارث پیچھے بیٹھے، پھر اونٹ نہیں چل گئی۔ اور جو عورتیں
پہلی آ کر چلی گئی تھی، پہلی آئی اور پہلی چلی گئی، اور ان کے ایک دن کے بعد حضرت حلیمہ یہاں سے چلی ہیں۔ جب یہاں سے ایک دن کے بعد چلی ہیں تو اونٹنی اتنی تیز چلی کہ وہ لوگ راستے میں مل گئے۔ وہ لوگ بھی حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ تو نے اونٹنی بدل دی کیا؟ تیری اونٹ تو مریل سی تھی، تیری اونٹنی کمزور تھی، لاغر تھی، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اونٹنی نہیں بدلتی ہے، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، بلکہ میں نے سوار بدل دیا ہے۔ اب میرا سوار کوئی اور ہے۔ جب میرا سوار جب وہاں سے آیا تھا تو میرا شوہر تھا، اب میرا شوہر سوار نہیں ہے، اب یہ جو بچہ ہے یہ ہمارا سوار ہے کیونکہ یہ آگے ہے، تو میں نے سواری نہیں بدلی، میں نے سوار بدل دیا ہے۔ تو وہ اونٹنی سب سے پہلے آگے چلی گئی۔ جب حضرت حلیمہ کے گھر چلے گئی اونٹنی تو وہاں وہ اونٹنی جو تھی نا، کبھی 2-3 سال ہو گئے تھے دودھ دیا تھا اس نے، اس کے بعد کبھی دودھ نہیں دیا اونٹنی نے، نہ وہ اونٹنی حاملہ ہوئی۔ لیکن جب حضور گھر میں آئے تو صبح رات میں سو گئے، جب صبح اٹھے تو دیکھا کہ اونٹنی کے جو تھن ہیں وہ پورے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ اور حارث جو تھے نا وہ بھی حیران ہو گئی، یہ کیا ہے؟ ایک اونٹنی اتنے دن سے لے کر آئے تھے، وہ اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی، آج کیا ہوا؟ اور بکریاں گھر میں ہے، بکریاں دودھ نہیں دیتی ہے، بکریاں بھی بیچاری کا ان کے تھن جو ہے وہ خشک ہو چکے ہیں۔ لیکن آج دیکھا گیا ہے جب حضرت حارث نے صبح کو اونٹنی کا دودھ نکالا، بکریوں کا دودھ نکالا تو گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے، اتنا دودھ آیا گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے۔ اور روزانہ دودھ اتنا دیتی، جب وہ دودھ کو بیچا گیا تو دیکھتے دیکھتے آپ کی جو ہے زندگی بدل گئی اور آپ مالدار ہو گئے۔ تو عورتیں جو تھی نا، قبیلہ بنی سعد کی جو عورتیں تھیں وہ آتی تھی کہ یہ بتاؤ حلیمہ تمہاری بکریاں چرنے کہاں جاتی ہیں؟ وہ کون سی گھاس کھاتی ہیں؟ کہاں گھاس کھاتی ہیں؟ یہ اندازہ لگاؤ، جہاں ان کی بکریاں گھاس کھاتی ہیں ہم بھی اپنی بکریوں کو وہیں بھیجیں گے۔ اب وہ بھی اپنی بکریوں کو ان کے پیچھے پیچھے وہیں بھیجتی، لیکن ان کے حالات بدل گئے، ان کی بکری ویسی کی ویسی تھی۔ اور تمام کے تمام عورتیں جو تھی اپنے گھروں میں رات کو چراغ جلاتی تھی، اور حضرت حلیمہ کے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی روشنی اور چمک اور کشش رہتی تھی ایسی جی کہ بنا چراغ جلائے گھر ہمیشہ روشن رہتا تھا۔ عورتیں آتی تھی، بھئی حلیمہ کون سا چراغ لے کر آئی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2-2 3-3 چراغ ہیں، اتنی روشنی نہیں ہو رہی ہے، یہ حلیمہ کون سا چراغ لے کر آئی ہے کہ اتنی روشنی ہے؟ تو آ کر دیکھتی ہیں تو چراغ نہیں ہے، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی روشنی ہے کہ اس سے پورا گھر روشن ہو چکا ہے۔ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے حضرت شیمہ، کون؟ حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو ایک دن حضرت حلیمہ نے کہا کہ شیمہ تم بکریوں کو لے کر جاؤ، آج میں محمد کو نہیں بھیجوں گی، آج تم جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جاؤ گی؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بوڑھے بیچارے آدمی ہیں، ایک کام کرنے والے ہیں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں کمزور عورت ہوں، تو تمہیں جانا پڑے گا، تم کیوں نہیں جاتی ہیں؟ تو حضرت شیمہ نے کہا کہ میں جاؤں گی، لیکن میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میں اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو دودھ پلاؤں گی، یہاں پر رکھوں گی، ان کو نہلاؤں گی، ان کی مالش کروں گی، ان کو تیل لگاؤں گی، کنگھی کروں گی۔ نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا ہے، میں ان کو لے کر جاؤں گی۔ تو حضرت حلیمہ نے پوچھا کہ آپ ان کو لے کر کیوں جانا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو لے جانے کی کچھ وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب میں اس بچے کو اپنی گود میں لیتی ہوں تو جو بھی ہمارے پاس سے گزرتا ہے وہ اس بچے کی تعریف ضرور کرتا ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ضرور کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں اکیلی جاتی ہوں تو بکریاں کوئی ادھر بھاگ جاتی ہے، کوئی ادھر بھاگ جاتی ہے، سب کو بکریاں پکڑتی ہوں اور بکریوں کو پکڑتے پکڑتے پریشان ہو جاتی ہوں۔ لیکن جب میں اس بچے کو لے کر جاتی ہوں، محمد اپنے بھائی کو لے کر جاتی ہوں، تو بکریاں چند منٹ کے اندر، تھوڑی دیر کے اندر بکریاں ساری چر کے آ جاتی ہیں اور بھائی اس کو دیکھتی رہتی ہیں۔ پہلے چرتی نہیں تھی بکریاں، میں چراتی تھی جب بھی گھاس نہیں کھاتی تھی، آج بکریاں جاتی ہیں اور چند منٹ میں بکریاں ساری پیٹ بھر کر آ جاتی ہیں اور اسی کو دیکھتی رہتی ہیں۔ سب لوگ تعریف بھی کرتے ہیں اور بکریاں بھی اس کو دیکھتی رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں تو دھوپ ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہے، لیکن جب میں اپنے محمد بھائی کو گود میں لیتی ہوں تو ایک بادل کا سایہ آتا ہے اور ہمارے اوپر پورے دن سایہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں جب جاؤں گی تو اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ تو حلیمہ بھی حیران ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہوئے، حضرت حلیمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال رہے۔ جب 4 سال کے ہو گئے تو 4 سال کے جب ہو گئے تو جنگل کو ایک دن گئے تھے تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام 2 فرشتے آئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لٹایا اور سینہ چاک کیا، سینہ چاک کر کے دل کو نکالا اور دل کو آب زمزم سے دھویا۔ اب یہ واقعہ حضرت حلیمہ کی بیٹی تو حضرت شیمہ ہے وہ بھی دیکھ رہی ہیں ہوتا ہوا، اور جو دوسرے حضرت حلیمہ کے دوسرے بیٹے ہیں ایک اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ 2 آدمی آئے، انہوں نے ایسا سینہ چاک کیا، وہ تو ڈر کے مارے گھر کو بھاگ گئے اور گھر کو جا کر کہا کہ والدہ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ اب وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہوئے۔ جب کرتے کو کھول کر دیکھا تو وہاں بھی کچھ بھی نشان نہیں ہے۔
وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کچھ جادو ہو گیا ہے، اب ہمیں اس بچے کو ان کے واپس کر دینا چاہیے، ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اب یہ بچوں کو یہاں سے لے کر آئی ہیں اور وہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دی ہیں۔ تو حضرت آمنہ سے انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا، انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تو اس پیدائش کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس حضرت مریم اور حضرت آسیہ اور جنت سے حوریں آئی اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کے بدن سے جو اب پیدا ہوگا بچہ وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ وہ آخری نبی ہے۔ تو مجھے پتا ہے یہ آخری نبی ہے، ان کے ساتھ کوئی جادوگری نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرامات تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد نام رکھا گیا۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا، اور جو والدہ ہیں ان کا نام انہوں نے والدہ نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا۔ حضور کا نام والدہ نے احمد رکھا اور عبد المطلب نے محمد رکھا، لیکن آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، محمد دنیا کے لیے۔ جب یہ نام رکھا تو لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ 4 نام ایسے ہیں اس دنیا کے اندر جو کسی نے نہیں رکھے، سب سے پہلے حضور نے رکھے 4 نام، امام حسن اور حسین۔ جب سے دنیا بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام حسین اور حسن تک کسی نے یہ نام نہیں رکھے، 2 نام۔ یہ سب سے پہلے اگر کسی کا رکھے گئے تو وہ حسن اور حسین کا نام رکھے گئے، اور 2 نام محمد اور احمد یہ کسی نے نہیں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تک یہ نام کسی نے رکھے، یہ سب سے پہلے نام جو ہے محمد اور احمد حضور کے رکھے گئے۔ محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، کیونکہ لوگوں نے اتنی تعریف کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد عبد المطلب اپنی گود میں لے گئے اور بیت اللہ شریف کے طواف کیا۔ بیت اللہ شریف کا جب طواف کرتے رہے تو جو بھی دیکھتا وہ تعریف کرتا، جو بھی دیکھتا وہ تعریف کرتا۔ جب تعریف کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ نام ڈالا کہ آپ اس کا نام محمد رکھیں۔ محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا مطلب ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب میدان حشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت تمام نبی اللہ کی تعریف کرتے تھک جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائیں گے بس اب خاموش ہو جاؤ، آپ نے بہت تعریف کر لی، اب آپ خاموش ہو جاؤ، اب آپ خاموش ہو جاؤ۔ تو اس لیے آپ کا نام احمد رکھا کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے۔ یہ سب سے پہلے 2 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں بھی عاشق رسول ہوں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچے کا نام محمد اور احمد رکھتے ہیں؟ شاید ہی کوئی ایسا ہے جو محمد رکھتا ہو احمد رکھتا ہو۔ نام پسند نہیں ہے، خالی ہماری زبانی باتیں ہیں کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، خالی زبان کی۔ اس لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ حقیقت میں عاشق رسول ہیں تو امام حسن اور حسین کے نام پر نام رکھیں اپنے اولاد کا، اور محمد اور احمد نام رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا میری محبت میں، کس کی محبت میں؟ حضور کی محبت میں، جو آدمی محمد نام رکھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا ہے۔ آج سب لوگ پریشان ہیں ہمارے گھر میں فاقہ ہے، تو حضور خود فرما رہے ہیں، حدیث حضور نے فرمایا جو آدمی میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جو امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ کس کو فرمائیں گے؟ اللہ حضور کو فرما رہے۔ کس کو فرما رہے؟ اللہ حضور کو فرما رہے۔ میدان حشر قائم ہے اور تمام کے تمام امت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد کھڑے ہو جاؤ، تو جن جن کا نام محمد ہوگا قیامت کے دن وہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی آپ کا کھڑے ہو گئے، ہم نے تو حضور کو اپنے نبی کو کھڑا کیا، ان کا نام محمد ہے، ہم نے آپ کو کھڑا نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یا اللہ ہمارا نام بھی محمد ہے، ہمارا نام بھی محمد ہے، اور ہم نے یہ نام ہمارے والد صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے تو ٹھیک ہے میرے نبی کا نام بھی محمد ہے، آپ کا نام بھی محمد ہے، جتنے بھی محمد نام والے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، تو سب کے سب نکل کر حضور کے پاس آ جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو حکم فرمائیں گے آپ ان سب لوگوں کو لے کر جنت میں چلے جائیں، تو رکھیں گے اپنے بیٹوں کا نام۔ جنت میں اگر جانا ہے، اور ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہے، ابھی حساب کتاب شروع ہوگا، ابھی شروع نہیں ہوا ہے، لیکن حساب و کتاب سے پہلے وہ لوگ جن کا نام محمد ہے سب جنت میں چلے گئے۔ تو اپنے پوتوں پوتریوں کا نام، چلو بیٹے کا نہیں رکھ سکے، پوتے پوتریاں، لیکن پوتے پوتری ہاتھ میں ہوں گے جبھی نا، وہ بہو کے ہاتھ میں ہے پہلی چیز، ہمارے ہاتھ میں ہے اس لیے نہ نواسے ہمارے ہاتھ میں، نہ پوتے پوترے ہمارے ہاتھ میں، تو کوشش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور قرآن کریم میں 4 جگہ محمد ہے۔ اور دیکھو عجیب بات، محمد میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور محمد میں 4 حروف ہیں، اللہ میں بھی 4 حروف ہیں، اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔
یعنی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام رکھا تو چھانٹ کے رکھا. ابراہیم ہے, عیسیٰ ہے, ان کے اندر نقطے ہیں. نقطے والا حرف جو ہے وہ عیب دار ہے کیونکہ وہ نقطے کا محتاج ہے, اور بغیر نقطے کا جو حرف ہے وہ عیب دار نہیں ہے, وہ عیب سے خالی ہے, اس کو نقطے کی ضرورت نہیں ہے. با ہے, با اگر ہم نے ایسے لکھ دیا, جب تک اس کو نقطہ نہیں لگائیں گے با نہیں ہے وہ, جب تک اس کے اوپر 2 نقطے نہیں لگائیں گے تا نہیں ہے وہ, 3 نقطے نہیں لگائیں گے سا نہیں ہے وہ, اس کے اوپر یا نیچے نقطہ لگانا پڑے گا تو وہ بنے گا. لیکن میرے نبی کا نام محمد ہے, میم ہا میم دال, ان کو نقطے کی ضرورت نہیں ہے, بے عیب حروف ہیں, ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کا خود کا نام اللہ ہے, اس میں بھی 4 حروف ہے, اور حضور کا نام محمد ہے, اس میں بھی 4 حروف ہے. حضور کا نام احمد ہے, اس میں بھی 4 حروف ہے. نہ نقطہ ہے, نہ اللہ کے نام میں نقطہ ہے, اور یہ آپ نے کلمہ لکھا ہوا دیکھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہیں, اور محمد رسول اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہیں. اب آرام سے اور تسلی سے یہ گن لینا, کاؤنٹ کر لینا. لا الہ الا اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہیں, محمد رسول اللہ کے اندر بھی 12 حروف ہیں. تو اللہ نے اپنے نام میں بھی 12 حروف رکھے اور اپنے نبی کے نام میں بھی 12 حروف رکھے, دونوں کو ملا کر 24 حروف ہو گئے. اور یہ جو نام ہے, یہ جتنے بھی نام ہیں یہاں پر, ان ناموں میں کسی پر نقطہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, نقطہ نہیں ہے, نقطے سے خالی ہے, نہیں ہے نقطہ, ہے نہیں ہے نقطہ. اللہ تعالیٰ نے نام کو بھی بے عیب بنایا. تو جب امت آئے گی تو امت کو بھی کیسا ہونا چاہیے, امت کو بھی بے عیب ہونا چاہیے تھا. تو ایک یہودی, ایک جو ہے نا ہمارے پڑوسی ملک سے ایک آدمی جو ہے وہ انگلینڈ کمانے چلے گئے. جب انگلینڈ اچھے خاصے مسلمان تھے, چلے گئے, جب آئے تو وہاں سے دیکھا عیسائی ہو گئے. وہ لوگ حیران ہو گئے, جب یہاں سے گئے تھے داڑھی تھی, اچھا تھا, کرتا پاجامہ, نماز پڑھتے تھے, لیکن واپس آئے تو عیسائی ہو گئے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو پکڑ کر ایک پیر ذوالفقار صاحب کے پاس لے گئے. تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا وجہ ہے تو عیسائی ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میری عیسائی ہونے کی ایک وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام 24 مرتبہ ہے, لیکن محمد کا نام صرف 4 مرتبہ ہے. ایک عیسائی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر تمہارے نبی بڑے ہیں تو تمہارے نبی کا نام قرآن میں زیادہ کیوں نہیں ہے؟ لہٰذا ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی بڑے ہیں, اس لیے قرآن میں ہمارے نبی کا نام 24 مرتبہ ہے, تمہارے نبی کا نام صرف 4 مرتبہ ہے. لہذا جب جس کو علم نہیں ہوگا تو ایسے ہی بہک جائے گا. تو جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 4 مرتبہ محمد نام لیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جو پکارا ہے وہ یا کہہ کر پکارا ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ, یا کہا, یعنی ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے آدم, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے ہارون, اسرا, اے یحییٰ, اے زکریا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اے کر کر پکارا ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا تو کبھی نام سے نہیں پکارا ہے. کیا کہا؟ یا ایھا المزمل کہا, یا ایھا المدثر کہا, یاسین کہا, طٰہٰ کہا, الرحمن. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام سے نہیں پکارا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے پکارا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لقب سے پکارا ہے وہ 227 مرتبہ لقب سے پکارا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا اتنا ادب احترام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود ان کا نام لینا نہیں چاہ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے اندر 4 مرتبہ محمد آیا ہے اور کبھی پکارا نہیں ہے. سب سے پہلا محمد کہاں ہے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. یہ سب سے پہلا محمد ہے. وما, یا محمد نہیں ہے, وما محمد إِلَّا رسول ہے, یا محمد کہیں نہیں ہے. اور دوسری جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا محمد, وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اور تیسری جگہ جو نام لیا ہے وہ محمد الرسول اللہ سورہ فتح کے اندر. اور چوتھی مرتبہ جو نام لیا ہے وہ پوری سورہ محمد ہی اتار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر. لیکن کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نام سے نہیں پکارا اے محمد. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نبی کا اتنا ادب کر رہے ہیں. اور حضرت عائشہ کے پاس ایک تابعین آئے, یعنی تابعین وہ ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان بنے. تو وہ حضرت عائشہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ سے پردے میں پوچھا کہ عائشہ یہ بتائیں کہ حضور کیسے تھے, ہمیں یہ بتائیں حضور کیسے تھے. تو عائشہ نے کہا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں بتانے کی ضرورت نہیں؟ کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, قرآن کھول کر دیکھیں. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے ہر صفحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آئے گا. کس طرح کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر آتا ہے تو قرآن نے کہا والضحیٰ,
اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھا رہے ہیں. اور جب بالوں کا ذکر آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کا بالوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زبان کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا. اور قرآن میں جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کا ذکر آیا, جو آپ بول رہے ہیں ان الفاظوں کا ذکر آیا تو قرآن نے وقیل یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا. اور قرآن جب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ذکر آیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کہا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر آیا تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا ذکر آیا, خاندان کا ذکر آیا تو قرآن نے کیا کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے اس شہر کا نام آیا تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے کا ذکر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے تھے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے ان کا جب ذکر آیا تو قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا. اور جب صحابہ کا ذکر آیا اولئک هم المهتدون کہا, اولئک هم المفلحون کہا, اولئک هم المتقون کہا. اور جب تمام صحابہ کا ذکر آیا تو قرآن نے کیا کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور قرآن میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر آیا تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہا. اور قرآن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ذکر آیا, ذکر کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک, ہم نے تمہارے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ قیامت تک لوگ قرآن کو پڑھتے رہیں گے اور آپ کا تذکرہ اس قرآن میں پڑھتے رہیں گے. اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں حضور کیسے تھے, اب جس کو معلوم کرنا ہے حضور کیسے تھے وہ قرآن کو پڑھے ترجمے کے ساتھ تو معلوم ہو جائے گا حضور کیسے تھے. تو اللہ تو عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا اور والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو عبد المطلب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کبھی بہت دن ہو گئے, ایک زمانہ ہو گیا 4 سال سے تو حضرت حلیمہ کے گھر میں تھے, اب آپ ایسا کریں, اپنی بہو سے کہا, حضرت آمنہ سے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں, آپ ایسا کریں ان کو ان کے ننیال لے کر جائیں, آپ ان کو اپنے مائکے لے کر جائیں. جب مائکے لے کر چلے گئے اور 1 مہینہ وہاں پر رہے, 1 مہینے کے بعد جب واپس آنے لگے تو راستے میں جس طرح عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ہے, اسی طرح مقام ابواہ ایک جگہ ہے مدینے سے باہر, تو وہاں پر حضرت آمنہ کی وفات ہوئی, طبیعت خراب ہوئی, بس طبیعت خراب ہونے کے فوراً بعد آپ کی وفات ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال ہے ابھی, اور ساتھ میں کون ہے, ساتھ میں خادمہ ہے ام ایمن, بس ساتھ میں خادمہ ہے. اب وفات ہو گئی, طبیعت خراب ہوئی, اچانک سے وفات ہو گئی. یہ اللہ کی حکمت تھی, اللہ اگر چاہتے تو مکے میں آ کر وفات ہو سکتی تھی, اگر اللہ چاہتے تو مدینے میں آ کے وفات ہو سکتی تھی. اب بیچ میں ہے, اب بیچ میں یہاں سے ایک اکیلی عورت ام ایمن ان کو کس طرح لے کر جائے, یہاں وفات ہو جاتی ہے تو 4 لوگ اٹھاتے ہیں, 3 لوگ بھی نہیں اٹھا سکتے, 2 لوگ بھی ہرگز نہیں اٹھا سکتے, مرنے کے بعد وزن ڈبل بڑھ جاتا ہے. اب یہ عورت کیا کرے, ام ایمن اکیلی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال ہے, 6 سال کا بچہ کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں ام ایمن جب ان کا انتقال ہو گیا حضرت آمنہ کا, تو ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے مل کر قبر کو کھودا ہے. پتھریلی زمین کیسے قبر کو کھودا ہوگا, 6 سال کا بچہ. یہاں ہماری عمر 50-60 سال ہو گئی ہے, 40 سال جوان ہے, لیکن اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا تو قبر کو جا کے بھی نہیں دیکھتے ہیں, بس قبر والوں کو فون کر دیا قبر کھود دو, کتنے پیسے ہونے کا اتنے پیسے دے دیتے. کبھی قبر کو کھودنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی والد صاحب کی. یہ آخری گھر ہے, یہ وہ گھر ہے جو قیامت تک رہے گا. اب ہم اس گھر کو کس سے کھدوا رہے ہیں, غیر مسلم ہماری قبر کو کھود رہے ہیں. بتاؤ, پیسے لے کر غیر مسلم. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میں خود انتقال ہوا, میں گیا, قبر کھود رہی تھی وہاں پر, وہ غیر مسلم کھود رہے تھے. قبر کے اندر انہوں نے ایسا فون چلا کر, قبر کے اندر فلم چلا کر جو ہے ایسے رکھی ہوئی ہے اور قبر کھود رہے, فلمیں دیکھ رہے ہیں قبر کے اندر. تو میں نے ان سے کہا کچھ شرم کریں آپ, ان کو تو تیلگو آتی ہے, ان کو ہندی نہیں آتی, میرے کو تیلگو نہیں آتی. تو دوسرے کو لے کر ان کو سمجھایا گیا بھائی یہ ایسا نہ کریں, آپ کو 1000 روپے فالتو دیں گے, لیکن آپ یہاں پر کوئی گانا نہ سنیں اور آپ یہاں پر یہ فلم نہ چلائیں. قبر کے اندر رکھ کے فلم چلا رہے ہیں. یہ ہماری قبر کا حال ہے,
ورنہ ہمارے اکابرین بزرگ کیسے تھے، وہ پہلے ہی قبرستان میں ایک جگہ جاتے تھے اور اس جگہ جا کر روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے تھے، ورنہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے وہاں پر بیٹھ کر، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد اسی جگہ پر میری قبر بننا ہے۔ یا ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ مجھے کون سی قبرستان میں دفنایا جائے گا، مرے بعد وہاں لے گئے، چلکل گوڑے کو لے گئے، مرے بعد وہاں لے گئے، نہیں معلوم کہ دور جا کے دفنا دیے۔ کیوں؟ اس لیے قبرستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قبرستان والوں سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ہمارے اکابرین ایسے تھے کہ پہلے ہی اپنی جگہ کو منتخب کر کے رکھتے تھے، یہاں میری قبر بنے گی۔ تو ہم لوگ بھی قبرستان جائیں، قبرستان والوں سے تعلقات رکھیں۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے ہاتھوں سے قبر کو کھود رہے ہوں گے والدہ کی، کیسے چھوٹا 6 سال کا بچہ کیسے، اور پھر حضرت ام ایمن نے جو ہے خود سے پتہ نہیں کیسے قبر کھودی ہوگی، اللہ کو معلوم یا ان کو معلوم، ہمارے تو آئیڈیا میں نہیں ہے، کیونکہ وہ پتھر توڑنے کے واسطے بھالے اور پھاڑے ہونا، ان کے پاس تو بھالے پھاڑے نہیں تھا نا بھائی، وہ ان کو تھوڑی ایسا معلوم تھا ایسا ہو جائے گا، وہ تو خالی ہاتھ جا رہے تھے، 1-2 جوڑی کپڑے ہوں گے بس، کیسے انہوں نے قبر کو کھودا ہوگا، کیسے لٹایا ہوگا، بس اللہ کو معلوم یا ان کو معلوم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ آئے مکے میں بتایا کہ عبد المطلب کو انتقال ہو گیا، تو آپ بھی حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا۔ تو جب آئے تو 2 سال حضرت عبد المطلب رہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ سارے سائے سر سے اٹھ گئے، پیدائش سے پہلے والد صاحب چلے گئے، پیدا ہونے کے 6 سال کے بعد والدہ چلی گئی، 8 سال کے بعد دادا چلے گئے، کوئی یتیم بے سہارا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، آپ کو نہیں معلوم جب آپ پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ آج جس مقام پہ ہو یہ سہارا ہم نے دیا ہے، آج دیکھو ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، بلائنڈ لوگ بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پیر نہیں ہیں۔ آج ہماری چپل ٹوٹ جاتی ہے ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لیکن چپل جب ٹوٹ گئی اس کے بعد یہ سوچے کہ میری تو صرف چپل ٹوٹی ہے، صرف چپل، لیکن اس دنیا میں چند لوگ ایسے بھی رہتے ہیں چپل پہننے کے لیے پاؤں ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں۔ اور یہاں پر انتقال ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں اور حضرت علی کے والد صاحب ہیں ان کی کفالت میں آ گئے۔ جب ایک زمانے کے بعد چچا کا بھی انتقال ہو گیا، جب آپ 50 سال کے ہوئے تو چچا کا بھی انتقال ہو گیا، سارے سائے اڑ گئے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 مہینے 10 دن، 10 اگست اور 17 رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں بیٹھے ہوئے ہیں، غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، آپ کو دیکھ کر ڈر گئے، پہلی بار دیکھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا پڑھو۔ کہا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا ہے، میں تو امی ہوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو 3 مرتبہ دبایا، تو تیسری مرتبہ جب زور سے دبایا تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو ٹھیک ہے، جو میں الفاظ بولتا ہوں ان الفاظوں کے ساتھ آپ بھی الفاظ بولیں۔ تو سب سے پہلے 5 آیت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیت اتری۔ اور اس کے بعد 3 سال تک کوئی وحی نہیں آئی، بس آپ 3 سال تک کیا کریں؟ غور و فکر کرتے رہیں، آپ 3 سال تک غور و فکر کرتے رہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جب 3 سال تک وحی نہیں آئی اور مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے نبی بنا دیا گیا ہے تو میں حیران تھا، کتنی مرتبہ میں پہاڑ پر چڑھا، جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھا، اور میں نے سوچا کہ میں یہاں سے کود جاؤں، خودکشی کر لوں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تو فوراً جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، وحی کو روک دیا گیا ہے، ابھی آپ اپنے اوپر کوشش کریں، اپنے اوپر محنت کریں۔ یہاں تو ہم لوگ ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اب پوری بستی میں چیختے چلاتے ہیں کوئی میں نماز پڑھ لیا، اب دوسرے نماز کا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں نبی کا حال یہ ہے کہ نبی 3 سال تک وحی نہیں آئی ہے، کیوں؟ کیونکہ وحی اس لیے نہیں آئی ہے تاکہ دوسری وحی کا شوق ہو، اور جو وحی اب تک آئی ہے اس وحی پر اچھی طریقے سے عمل کیا جائے۔ ابھی حکم نہیں آیا، 3 سال کے بعد پھر ایک آیت آئی کہ آپ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ ایسا کریں اپنے خاندان والوں کو بھی دین بتائیں، اپنے خاندان والوں کو بھی دین میں جوڑیں، اپنے خاندان کو بھی لے کر آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے، اور پہاڑ پر چڑھنے کے بعد کہا کہ تم مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے،
آپ امانت دار ہیں کہ آپ نے کبھی زندگی میں خیانت نہیں کی ہے، آپ امانت دار ہیں۔ کیا دو صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفت ہے، ایک آپ صادق تھے، دوسرے آپ امانت دار تھے۔ یعنی امانت دار کا مطلب، صادق کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، اور ہم لوگوں کی مثال یہ ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں سچ نہیں بولا ہے۔ اور دوسرے کیا تھے؟ آپ امانت دار تھے۔ امانت دار کا مطلب پیسے بھی ہوتے ہیں، بھائی میں نے آپ کے پاس پیسے رکھا دیے، میں آپ سے کل لے لیتا ہوں، تو اس پیسوں کو کھول کے بھی نہیں دیکھتا آدمی یہ کتنے کے نوٹ ہے، واپس کر دیے۔ اور دوسرے امانت دار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے، میں نے اگر کسی کو کوئی بات بتائی ہے اپنا بھائی سمجھ کر، اپنا دوست سمجھ کر، اپنا خیر خواہ سمجھ کر، اس کو اپنا سمجھ کر اگر میں نے کوئی بات بتائی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ میری بات کسی دوسرے کو بتائے۔ ورنہ خواتین کے اندر، عورتوں کی عادت، عورتوں کے اندر یہ عادت، میں نے تمہارے کو یہ بات بتائی ہے، یہ بات کسی دوسرے کو نہیں بتانا۔ اب وہ دوسرے کو بتا دیے، میں نے تمہارے کو یہ بات نہیں بتائی ہے، کسی کو نہیں بتانا، ہوتے ہوتے پوری بستی کو معلوم ہو گئی۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مجھے مانتے ہو، اب میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کو دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے آگ سے بچانا، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو سب سے پہلا پتھر ابو لہب نے مارا، جو صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا کہ ہم تمہاری بات کو یقین نہیں کریں گے۔ بھائی کیا ہوا؟ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا کہ سچے امانت دار ہو، ابھی اچانک سے کیا ہوا؟ آنکھوں پر جن کے پٹی لگ جاتی ہے، آنکھوں پر جن کے پردہ ہو جاتا ہے نا، وہ لوگ، ان لوگوں کو شرم نہیں ہوتی، پھر وہ لوگ بے شرم ہو جاتے ہیں۔ تو ابو لہب نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، پوری سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو گیا، اور اس کی بیوی بھی ہلاک و برباد ہو گئی، اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ جنہوں نے نبی کو ستایا ان کے ساتھ، جب آپ 40 سال کے ہوئے، اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ ختم رہا، اس کے بعد سب سے پہلے کس نے آپ کی تصدیق کی؟ ابو بکر نے آپ کی تصدیق کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مانا، سچا مانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر، اب ہر آدمی کو جس کے اوپر میں نے کلمے کو پیش کیا اس نے مجھ سے دلیل مانگی، لیکن ابو بکر نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور معراج سے آنے کے بعد جب آپ نے فرمایا کہ ایک ہی رات میں میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، اور اتنا لمبا جو ہے میں نے سفر کیا ہے، جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا، سب چیز کو دیکھا ہے، تو لوگوں نے، بعض نے یقین نہیں کیا، بعض لوگ جو ہے مرتد ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر۔ لیکن جب ابو جہل نے سنا تو ابو جہل نے سوچا کہ آج تو ابو بکر جو ہے وہ میرا ہاتھ چڑھ گیا ہے، آج تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، آج تو میں ابو بکر کو دبا لوں گا۔ کس طرح؟ تو ابو بکر سے کہا کہ بھائی ایک آدمی ہم کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ رات ہی مسجد اقصی بیت المقدس جا کے آیا ہوں، رات ہی میں بیت المقدس جا کے آیا ہوں، ایک آدمی ہے۔ تو ابو بکر نے پوچھا وہ آدمی ہے کون، پہلے یہ بتا میرے کو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ کون ہے؟ وہی تمہارا دوست محمد۔ تو ابو بکر نے کہا کہ اگر وہ بولتے ہیں، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو سچ ہی کہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات بولتا یہ تو میں جھوٹ مانتا، سچ نہیں مانتا، میں اس کو جھوٹا بولتا، لیکن جب میرے نبی نے یہ بات کہہ دی ہے تو انہوں نے سچ ہی کہا ہے، جھوٹ نہیں کہا ہے۔ ابو بکر نے تصدیق کی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے ظلم ہوئے، اتنی زیادتی ہوئی کہ ایک لمبی داستان ہے، ایک ایسی داستان ہے کہ جس کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل کا رائٹ ہینڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں ہیں، تو وہاں پر ابو جہل نے ایک اونٹ کاٹا، ایک ذبح کیا، تو اس اونٹ کی اجڑی تھی، اوجڑی، تو عقبہ بن ابی معیط سے کہا کہ اس اونٹ کی اوجڑی کو لا کر ان کے اوپر رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا گیا اوجڑی کو، اونٹ کی اوجڑی کتنی بڑی ہوتی ہے اس کو رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں لیکن اٹھ رہے ہیں تو اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ کسی نے ابو بکر کو بتایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر آئے اور انہوں نے اس اوجڑی کو جیسے ہٹایا تو تمام کے تمام کفار مکہ آ گئے اور آپ کو اتنا مارا، آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو والدہ نے، جب ہوش آیا تو والدہ نے دودھ پلایا کہ آپ دودھ پی لیں، دودھ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، دودھ میرے اوپر حرام ہے، کب تک؟ جب تک میں اپنے نبی کے بارے میں معلوم نہیں کروں گا میرے نبی کس حال میں ہے۔ مجھے تو انہوں نے مارا، میں بے ہوش ہو گیا، لیکن پہلے مجھے میرے نبی کے بارے میں بتایا کہ میرے نبی کے حالات کیا ہیں، میرے نبی کیسے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے
تو حضور کو دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ تم کیوں آ گئے؟ تم میری اتنی طبیعت خراب ہے، مجھے بلا لیا ہوتا۔ فرمایا کہ حضور جب تک میں آپ کو نہیں دیکھ لیتا ہوں مجھے چین نہیں ملتا ہے۔ کیا محبت تھی! جب والدہ نے یہ دیکھا کہ ایک میرے بیٹے کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، اور اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی میرا بیٹا ان کا فین ہے، ان کا دیوانہ ہے، تو والدہ نے اس موقع پر کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں بھی کلمہ پڑھ کے ایمان لاتی ہوں۔ کس نے کہا؟ والدہ نے کہا ہے کہ والدہ بھی یہاں پر کلمہ پڑھنے کو تیار ہے۔ تو اتنی محبت تھی کس کو؟ لیکن ہمیں محبت نہیں ہے، ہم تو خالی جھوٹے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے تو جھوٹے دعوے ہیں کہ ہمیں بھی حضور سے محبت ہے، لیکن حضور سے محبت کے لیے آدمی کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جھوٹے آدمی کو کوئی بھی جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر سے پوچھا، یہ بخاری کی روایت ہے کہ عمر کتنی محبت ہے مجھ سے؟ کیا اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے؟ ان کا کہ رسول اللہ اولاد سے زیادہ محبت ہے۔ کیا بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ یا رسول اللہ بیوی سے زیادہ محبت ہے۔ مال سے زیادہ محبت ہے؟ یا رسول اللہ مال سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضور نے اب آگے سنو، آپ حضور نے فرمایا کہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبت ہے مجھ سے؟ ان کا کہ نہیں یا رسول اللہ جان سے زیادہ تو محبت نہیں ہے، لیکن یہاں ہم لوگ نعرے لگا رہے ہیں عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، بولنا ہی چاہنا بھائی بول دو ختم کر دو۔ لیکن یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ وہ تھے جو جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ مجھے جان سے پیارے نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ لا یؤمنون، ابھی تم مومن نہیں ہو، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی پڑے گی تو تم مومن بنو گے۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی دکان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، مال سے زیادہ حضور سے محبت نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ اگر حضور سے محبت نہیں ہے، ہم لوگ سب یہاں پر کئی کو جمع ہے؟ حضور سے محبت کے لیے جمع ہے، لیکن جمع ہونا ہی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضور سے محبت ہے۔ حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہمارا چہرہ حضور کے چہرہ جیسا ہو، ہمارا لباس حضور کے لباس جیسا ہو، ہمارے عادت اخلاق، اٹھنا چلنا بیٹھنا سونا کھانا پینا، ہمارے سارے چیزیں حضور کے جیسے ہو۔ جب کوئی نیا آدمی آتا مدینے میں تو اس کو معلوم نہیں ہوتا حضور کون ہے، صحابہ کون ہے، تو پوچھتا کہ یہاں پر محمد کون ہے۔ اچھا کیوں پوچھتا؟ وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس لیے ہے کہ وہ سارے صحابہ جو کلمہ پڑھ لیتے تھے وہ حضور کو کاپی کرتے تھے، حضور کی جیسی امامہ، حضور کی جیسی داڑھی، حضور کے جیسے کپڑے، حضور کے جیسے لباس، اور حضور کے جیسا اپنا چہرہ بنا لیا۔ نئے آدمی کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا بھائی حضور کون ہے، صحابی کون ہے۔ نیا آدمی آ کے پوچھتا بھائی یہاں پر محمد کون ہے، تو بتایا جاتا کہ آپ محمد ہیں۔ یعنی صحابہ نے اتنا کاپی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، جب مدینے آ گئے تو مدینے میں آنے کے بعد لوگ پہچان نہیں سک رہے کہ ابو بکر کون ہے اور ہمارے نبی کون ہے، حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں جو 13 سال سے انتظار کر رہے ہیں، جو 13 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، آپ یہاں پر آئے، ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہم آپ کو گھر دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن یہاں پر آئے تو لوگ پہچان نہیں سک رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ابو بکر نبی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپا نہیں آیا۔ جس طرح آپ 50 سال کا آدمی ہو جاتا ہے، 60 سال کا آدمی ہو جاتا ہے، اس کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں اور چہرہ مرجھا جاتا ہے اور کمر جھک جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر وفات ہوئی، تو 63 سال میں بھی آپ جوان تھے، صرف عمر زیادہ ہوئی تھی، عمر زیادہ۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا تو 3 مہینے کے چلنے لگے، صرف 3 مہینے کے چلنے لگے، اور 1 مہینے کے بیٹھ گئے۔ یہاں ہمارا بچہ 8-10 مہینے کا ہو جاتا ہے جب بیٹھتا ہے، 1.5-2 سال میں چلنا شروع کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے بیٹھنے لگے، 3 مہینے کے چلنے لگے، اور 9 مہینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگے، 9 مہینے کے صاف بات کرنے لگے، جیسے بڑا آدمی بات کرتا ہے اس طرح بات کرنے لگے۔ ایک معجزہ ہے، کیونکہ نبی ایسے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں ایسی لگتی ہے، پہلی بار کوئی آدمی سنتا ہے بولتا ہے مول صاحب جھوٹ بول کے چلے گئے، بھئی یہ نبی کی باری بات ہے، یہ نبی کی بات ہے، ہماری بات نہیں۔ اگر کوئی میرے بیٹے کو کہے، میں اپنے بیٹے کو کہوں میرا بیٹا 1 سال میں بول پڑا، لوگ جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، میرے کو جھوٹ بول، لیکن حضور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہیں، وہ نبی تھے، جب ان کے ساتھ ایسے معجزات ہوں گے تبھی تو لوگ ان کو نبی مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا ابو جہل نے؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرو نبی مانیں گے، تو حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کرے، جن کو ماننا تھا مانا، جنہوں نے نہیں مانا نہیں مانا۔ بہت سارے معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ایسے معجزے دکھائیں گے، نبی کے ساتھ معجزے ہوں گے تبھی تو ان کو نبی مانیں گے لوگ۔ تو 9 مہینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھے جان سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ابو بکر نے، حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ آپ ذرا 1 منٹ رکے، میں اپنے جان سے اپنے دل سے ذرا بات کر لوں۔
ہم لوگ ہوتے تو 1 منٹ میں فیصلہ سنا دیا. یہاں پر کیا فرما رہے ہیں حضور ذرا آپ 1 منٹ رکے میں اپنے آپ سے بات کر لوں ذرا. تو آنکھیں بند کی, سر جھکایا اور اپنے آپ سے بات کی کہ اے جان اب تو میری نہیں ہے, اب تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی ہے. تو اب حضرت عمر نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اب دوبارہ پوچھیں وہ سوال آپ دوبارہ دہرائیں, دوبارہ کریں. تو حضور نے فرمایا کہ اب اس سوال کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب اس سوال کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں. حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے, اور اتنے مسکرائے کہ آپ کے جو ہے دانت اور اندر کے پورے نظر آنے لگے. تو جعفر طیار نے کہا کہ رسول اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے, مجھے دیکھ کر مسکرا رہے, اسی کیا وجہ ہے آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے. جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جعفر طیار کو سلام بول رہے ہیں, سلام, اور جعفر کو بولے کہ وہ زور سے میرے سلام کا جواب دے. ایک تو سلام بول رہے ہیں, اللہ سلام بول رہے, کون؟ اللہ نے سلام بولا. عجیب بات ہے, اللہ کیسی عام آدمی کو سلام نہیں بولتے, اللہ نے سلام بولا اور کہا کہ جعفر کو یہ کہا جائے کہ میرے سلام کا جواب بھی دے. تو حضرت جعفر طیار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چیخا مار کر رونے لگے, میرا یہ مقام کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے, اللہ نے. تو صحابہ نے پوچھا کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل نے سلام بھی کہا ہے, اور جبرائیل نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں. وہ 4 باتیں ہیں کہ جن 4 باتوں کی وجہ سے اللہ بھی ان کے فین ہو گئے. اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے, اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر ان 4 باتوں پہ ہم لوگ بھی عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ سلام بولے یا نہ بولے, لیکن ایک دن خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آ کے ہمیں سلام بولیں گے. 4 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی خاصیت اور سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. حالانکہ مکے کے اندر شراب عام تھی, عام پیتے تھے لوگ, جس طرح آپ پانی پیتے, کولڈ ڈرنک پیتے, ایسا پیتے تھے شراب اسلام آنے سے پہلے, شراب حرام ہونے سے پہلے. لیکن انہوں نے شراب حرام ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ پہلی بات ہے. کاش کہ ہمارے مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے. اب تو یہ حال ہے کہ مسلمان جب پارٹی کرتے ہیں, برتھ ڈے پارٹی, یہ پارٹی وہ پارٹی, اور شادی میں بھی ایک الگ سے روم بنا کے رکھتے ہیں, وہاں پر دوستوں کو بلا کے شراب کی پارٹی چلتی ہے. اور یہ حیدرآباد کی بات ہے, ایک دلہا شراب پی کے آیا, شادی میں شراب پی کے آیا دلہا, شادی کینسل ہو گئی, ختم ہو گئی, سب شادی کو توڑ دیا, شادی ختم ہو گئی, شراب پی کے دلہا آیا. یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہر آدمی یقین سے بولتا تھا کہ سب لوگ شراب پیتے, لیکن مسلمان شراب نہیں پیتا ہے. اور دوسری عادت جو مسلمانوں کے اندر اب ہے وہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. ایک غیر مسلم ہندو بیچارہ آیا, کوئی کہتا کہ پہلے ہم لوگ پہچان لیتے تھے کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے, اب ہماری یہاں دکانیں, ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا کون سی دکان مسلمان کی کون سی غیر مسلم کی. کیسا کہ دکان کے پیچھے جاتے ہم لوگ بھی ٹھہر کے پیشاب کر رہے ہیں, مسلمان بھی ٹھہر کے پیشاب کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا مسلمان بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے. اکثر پتھری کی بیماری اور بہت سارے جو مثانے کمزور ہو جاتے ہیں اور پیشاب نہ آنا, بار بار آنا اور قطرے قطرے رک رک کر آنا, وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کر ٹھہر کر پیشاب کرتے ہیں. جب بیٹھ کر پیشاب کرتے تو ان بیماریوں سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے. تو ایک زمانہ وہ تھا, ایک زمانہ یہ ہے یہاں معلوم بھی نہیں ہو رہا. تو پہلی کیا عادت ہے, پہلی ان کے اندر خاصیت یہ ہے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگا. اور دوسری کیا بات ہے, دوسری بات یہ ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, کسی لڑکی کو کسی عورت کو نہیں دیکھا ہے. غلطی سے نظر پڑے گی تو نظر جھکا لیا, ورنہ راستے میں جاتے ہیں تو نظر نیچے کر کر, اور راستے میں جب آتے ہیں نظر نیچے جھکا کر آتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے بزرگ, نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے. نظریں جھکا لینا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ اس میں مزہ آتا ہے, بڑا مزہ ہے. لیکن جب جھکا لیتے ہیں نا نظریں, پھر زیادہ مزہ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جو آدمی کسی راستے سے جا رہا ہے, سامنے سے کوئی عورت آ رہی ہے, کوئی لڑکی آ رہی ہے, اور اس پر اس نے نظر کی نہیں بلکہ نظر کو جھکا لیا, اسی لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حور سے اس کا نکاح پڑھاتے تھے. ایک حور سے اس کا نکاح ہو گیا, حور سے نکاح صرف نظر جھکانے پر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ایک درجہ, ایک مقام, ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے جو آدمی صرف نظر جھکا لے. کتنا بڑا مقام. تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ دوسری خاصیت یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے.
تیسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے، کبھی شرک نہیں کیا ہے، سجدہ ادا کرنا ہے صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ میں نے کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی حالات آ جائیں، لیکن میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ تو یہ 4 باتوں کی وجہ سے کبھی شراب نہیں پی، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ 4 باتوں کی وجہ سے اللہ کو یہ 4 باتیں جعفر تیار کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے کہ جعفر کو سلام بولو۔ کاش کے 4 باتیں ہمارے اندر بھی ہو جائیں۔ تو ہم تو جو ہے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ ربی بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی گرم کر کے دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گھوڑا تیار کرتے تھے جب کسی جنگ میں جا رہے ہیں، اور ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی گرم کرتے تھے، لکڑیوں سے آگ لاتے تھے، کیسا آگ جلاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز میں جو ہے پانی دیتے تھے گرم کر کے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، یہاں تو ہماری کوئی کتنی بھی خدمت کر لے ہم لوگ خوش ہونے والے نہیں ہیں، چاہے کوئی اپنے دل نکال کر دے دے پھر بھی خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ ربی تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، آج مانگ، آج جو تو مانگے گا وہ تجھے ملے گا، بتا کیا مانگتا ہے۔ ہم لوگ کیا مانگتے ہیں؟ ایک بڑی بلڈنگ دلا دے تو اچھا رہتا، ایک بڑی ذرا کار دلا دے تو اچھا رہتا، ایک ذرا شو روم کوئی ڈی مارٹ کے سر کا دلا دے تو مزے آ جاتے ہمارے کو۔ انہوں نے یہ نہیں، انہوں نے کیا مانگا، ان کا کہ رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو مجھے آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، بس کیا چاہیے؟ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہمارے ایک قریب کے بزرگ تھے، تو ان بزرگ کے خواب میں حضور آئے، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم درود شریف بہت زیادہ پڑھتے ہو تو مانگو کیا مانگتے ہو، تو انہوں نے بھی یہ الفاظ پڑھے کہ یا رسول اللہ میں وہی مانگتا ہوں جو ربیہ نے مانگا تھا، جو ربیہ بن کعب اسلمی نے مانگا تھا، میں بھی وہی مانگتا ہوں، مجھے کس چیز کی حاجت نہیں ہے، میں یہی مانگتا ہوں کہ جو میں قیامت کے دن اور جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ کہا، ربی بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اپنے نبی کی باتوں کو مانیں گے، اپنے نبی کی باتوں کو فالو کریں گے، اپنے نبی کی اتباع کریں گے، اپنے نبی کہے سو باتوں پر عمل کریں گے، تو یہ قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے پوچھا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ تم نے یہ بتاؤ، قیامت تو جب آئے گی تم یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، تمہارے پاس کوئی تیاری ہے؟ ان کا کہ رسول اللہ میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ حالانکہ وہ نمازی تھے، وہ تہجد گزار تھے، حافظ قرآن تھے، اتنا ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، عثمان سے، حضرت علی سے، ابو ذر غفاری سے، عبداللہ سے، عباس سے، سب سے محبت کرتا ہوں، بس میرے پاس یہ عمل ہے، میں سب سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، یہ بخاری کی روایت ہے، المرء مع من احب، ٹھیک ہے اگر تمہیں ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، عثمان اور علی سے محبت ہے، مجھ سے محبت ہے، تو فکر کرنا چھوڑ دے، کل قیامت کے دن بھی تو ہماری ساری جنت میں ہوگا۔ تو ہمیں جھوٹی محبت نہیں کرنا ہے، ہمیں سچی محبت کس کو بولتے ہیں؟ اذان ہو گئی اب مجھے نماز پڑھنے جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کون آئے؟ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ جب اس دنیا میں آدم علیہ السلام آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ پوری دنیا میں اندھیر تھا، یہ سورج اور چاند جو بنے ہیں یہ پہلے نہیں تھے، پہلے ان کی روشنی نہیں تھی، کیونکہ پہلے جنات رہتے تھے۔ جناتوں کو دن اور رات سے کیا مطلب ہے؟ دن اور رات سے مطلب صرف انسانوں کو ہے، جانوروں کو بھی جن رات سے مطلب نہیں ہے۔ کتے کو جتنا دن میں دکھتا ہے رات میں بھی اتنا ہی دکھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کتا رات میں سر ٹکرا کر دیوار میں مر گیا؟ کوئی بھینس، کوئی گدھا، کوئی گھوڑا جو ہے سر ٹکرا کر مر گیا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں مرتا ہے۔ اور یہ لائٹ تو اب شروع ہوئی ہے، اور یہ جانور کب سے ہیں؟ ہزاروں سال سے جانور ہے۔ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہوگا، کوئی گھوڑا جا رہا تھا، اونٹ جا رہا تھا، کتا جا رہا تھا، اس کو رات میں دکھا نہیں، ٹکرا کر مر گیا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو روڈ پہ جا رہے ہیں، رات کو لائٹ خراب ہوئی دکھا نہیں، مر گیا۔ تو سمجھ میں آیا یہ چاند سورج کی جو روشنی ہے یہ ہمارے واسطے ہے، جانوروں کے واسطے اور جناتوں کے واسطے نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات تھے، تو جب جنات تھے جو جناتوں کو تو سورج اور چاند کی ضرورت نہیں تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو پوری دنیا میں اندھیر تھا۔ اب اندھیر تھا تو ڈر گئے، کیونکہ انسان ہے تو ڈر گئے، مجھے لائٹ چلی گئی، کرنٹ چلا گیا تو ہم لوگوں بھی ڈر جاتے نہیں، بالکل اندھیر ہو جاتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ڈر گئے، اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ مجھے کہاں بھیج دیا آپ نے؟
یہاں پر تو اندھیری اندھیری، کوئی روشنی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو فوراً جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہاں پر آئے اور انہوں نے آگے پوری اذان دی، پوری اذان دینے کے بعد روشنی ہو گئی، روشنی ہو گئی، دن چمک گیا. تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل کو پکڑا، وہ فرمایا کہ میرے ساری بات سمجھ میں آتی ہیں، اللہ اکبر بھی سمجھ میں آتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا ہے، یہ تو نیا الفاظ ہے کوئی، یہ کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا ابھی یہ پہلے انسان ہے، ابھی یہ پہلے انسان ہے. تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی امت کے آخری نبی ہوں گے، آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہوں گے، اور اس دنیا کو جو سجایا گیا ہے، جنت جہنم جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز پوری کائنات جو بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صدقے طفیل سے بنائی ہے. اذان دی اور اذان میں آپ کا نام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے پوری دنیا کے اندر روشنی پھیل گئی، پوری دنیا کے اندر. اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش سے کہا، جب ان کی وفات کا وقت تھا، اپنے بیٹے سے کہا شیش سے کہ تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے دعا کرنا، اگر دعا سے بھی تمہیں وہ چیز نہ ملے تو میں تمہیں ایک نام بتا رہا ہوں، اس نام کے صدقے سے دعا کرنا، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے بتاؤ. تو فرمایا کہ محمد ایک نام ہے، اس کو اپنے ذہن میں فٹ کر لے، اپنے دل میں بٹھا لے، جب تیری دعا قبول نہ ہو تو محمد کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے. کون وسیلہ دے رہے؟ یہاں نبی وسیلہ دے رہے، اور یہاں لڑائیاں ہیں وسیلہ دینا کہ نہیں دینا. تو یہ محبت ہے، سچ میں محبت ہوگی. انہوں نے کیا مانگا؟ ہم کچھ نہیں مانگتے ہیں اللہ، یا رسول اللہ ہم بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں. تو صحابہ نے کتنا کاپی کیا، اتنا کاپی کیا، نئے آدمی کو تو معلوم نہیں ہوتا تھا صحابی کون ہے اور رسول کون ہے. ایک صحابی تھے، حبشے کے تھے. اب جو افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بال کیسے ہوتے ہیں؟ گھنگرائلے والے ہوتے ہیں، جو ہانگ کانگ کے ہوتے ہیں، وہ مانگ نکالے تو مانگ بھی نہیں نکلتی ہے. جب وہ پہلی مرتبہ حضور کے پاس آئے، جب انہوں نے پہلی مرتبہ حضور کو دیکھا تو حضور نے اپنی بیچ کی مانگ نکالی ہوئی تھی دونوں طرف. اب وہ سوچنے لگے کاش کہ میرے بھی بال ایسے ہوتے تو میں بیچ کی مانگ نکالتا، لیکن میں حبشے کا ہوں، اور حبشے کے لوگوں کے بال کیسے ہوتے آپ کو سب کو معلوم ہے، گھنگرائلے بال ہوتے ہیں، وہ ایسے یوں بال ہوتے ہیں کہ ان کو کنگھی کرے تو بھی کنگھی نہیں ہوتی ہے. اب وہ پریشان ہو گئے، گھر کو گئے تو گھر جا کر بار بار کنگھی کر رہے ہیں، بال ہوتے نہیں، کنگھی کر رہے ہیں، بال نہیں ہوتے. حیران ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو بیچ کی مانگ نکالنی ہے، کیسے بھی کر کے مجھے تو بیچ کی مانگ نکالنی ہے، تو کیسے نکالا جائے؟ تو اپنے چولہے میں گئے، لوہے کی راڈ لی، چولہے میں گرم کیا اور اپنے بیچ میں ایسا لگا لیا، بھائی میری بیچ کی مانگ ہو گئی. یہ کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے والے ہیں. اور یہاں حضور نے فرمایا قضا نہیں کرنا ہے. قضا مطلب چھوٹے کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، یہاں سے سب بڑے بال اور یہاں سے بالکل صاف، یہ نہیں کرنا ہے. لیکن اس پر امت عمل کرنے تیار نہیں ہے. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کے یہاں کے بال اتنے لمبے تھے، یہاں لٹکتے تھے، یہاں آتے تھے ان کے بال ناف تک، یوں آگے کے، پیچھے کے بال نہیں تھے، صرف آگے کے بال تھے، یہاں جو ہے ناف کو ٹچ ہوتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے بال کو پکڑا اور کھینچ کر اپنے پاس کیا. کہا ابو محذورہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ تیرے کیسے بال ہیں؟ تجھے پتہ نہیں ہے حضور نے کیا فرمایا کہ کانوں کی لو سے نیچے بال نہیں جانا، کانوں کے نیچے مردوں کو بال رکھنا حرام ہے، تجھے پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول یا امیر المؤمنین مجھے پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے کہ میرے بال لمبے ہیں، مجھے یہ حدیث ہی پتہ ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہے یہ بال میں نے کیوں رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتہ ہے. تو کیا وجہ ہے آپ نے کیوں رکھے ہوئے؟ میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو حضرت بلال اذان دیتے تھے، مدینے میں مسجد نبی اذان دیتے تھے، تو میں پیچھے سے ان کی اذان کو روزانہ سنتا تھا. اور جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو محذورہ فرمانے جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں پیچھے سے روزانہ ان کی اذان کو سنتا تھا. تو سنتے سنتے میں نے اذان کو یاد کر لیا ہے. حالانکہ میں عیسائی تھا، کلمہ نہیں پڑھا، عیسائی تھا، بچہ تھا، تو میں نے ایسے ہی جو ہے اذان کو سیکھ لیا. تو ایک دن میں بلال کی نقل اتارنے لگا، بلال اذان دے دیے. بلال کے بعد جہاں سے بلال اذان سے فارغ ہوئے تو انہوں اسی جگہ پر آ کر اذان دینے لگے. تو اس وقت مسجد میں کوئی بھی نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پکڑے
बाल पकड़ कहा कि तू मेरे सामने आज़ाद है, मेरे सामने आज़ाद है। तो ये डर गए कि भाई ये तो सरदार हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुझे मारेंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि तू डर मत, तू आज़ाद है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन्होंने अज़ान दी, और इतनी खूबसूरत अज़ान दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बाद में जब ये कलमा पढ़ लिया, जब ईमान ले आए, इनको बिलाल के बाद जो है मस्जिद नबवी का मोहसिन बना दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल पकड़े और बाल पकड़कर आगे खींचा और कहा आज़ाद हो। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे इन बालों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टच किया हुआ है, मेरे इन बालों को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा हुआ है तो लिहाजा मैं अपने बालों को कटाऊंगा नहीं। ये क्या मोहब्बत है, हुजूर से इतनी मोहब्बत। एक सहाबी रसूल थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूँ बटन खुले हुए थे, यूँ बैठे थे, आप गर्मी होंगी तो वो पूरी जिंदगी यूँ रखते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बार बार टोकते थे, भाई ये कैसे, तुम मस्जिद में आ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, तुम अपने बदन यूँ खोलो, तुमको रावड़ी हो, क्या हो तुम? उन्होंने कहा कि मैं ऐसे रखूँगा, आप कुछ भी समझे। भाई वजह क्या है? तो फरमाया कि जब मैंने सबसे पहले अपने नबी को देखा तो मेरे नबी ऐसे ही थे, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे नबी ऐसे, तो मैं भी ऐसे रहूँ खुले। यानी अपने नबी को कितना कॉपी कर रहे हैं। और हमें कैसी मोहब्बत है, हमें अजीब मोहब्बत है। बस 12 रबीउल अव्वल आ गया, भाई बस थोड़े से नारा लगा लूँगा, थोड़ा जुलूस में चला गया और थोड़ी से कुछ बना लिए, खा लिए, बस मैं अब मैं फारिग हो गया, अब मैंने जन्नत को अपने नाम लिख दिया है। ये हमारी सोच है, वरना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि अमल करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी अमल करेगा तो ठीक है, अगर अमल नहीं करेगा तो वो झूठा है। दिल्ली की जामा मस्जिद है, अभी का हाल का वाक़या है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, और जब ये कब का वाक़या है, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जब का वाक़या है। दिल्ली की जामा मस्जिद में फ़कीर, एक भिखारी भीख मांग रहा है, भिखारी फ़कीर भीख मांग रहा है। तो एक अंग्रेज़ उसके पास आया, उसने अपना पर्स निकाला, पर्स निकालने के बाद पैसे दिए, उस फ़कीर को पैसे दे दिए। जब वो जाने लगा तो पर्स जब जेब में रखा तो जेब में नहीं, नीचे गिर गया। तो इस फ़कीर ने थोड़ी देर के बाद देखा ये तो उसी का पर्स है, जिस आदमी ने जिस पर्स में से पैसे निकाल कर मुझे दिए थे, ये पर्स उसी आदमी का है। जब फ़कीर ने तलाश किया तो वो आदमी नहीं था, तो फ़कीर ने उसके पर्स को अपने पास रख लिया और इरादा किया कि जब वो आएगा मैं वापस करूँगा। कौन है ये फ़कीर है। और यहाँ हम लोगों की सोच क्या है, हो सकता है कोई आदमी मस्जिद में फ़ोन भूल जाए, मैं खामोश घर को लेकर चले जाता हूँ फ़ोन, और चोरी करने की ताक में है। हालांकि इस्लाम में चोर के तो हाथ काटे जाएंगे, इतनी खतरनाक सज़ा है इस्लाम में कि चोर के हाथ काटे जाते हैं। तो यहाँ फ़कीर को पर्स मिला, फ़कीर ने पर्स रख लिया है कि मैं उसको वापस करूँगा। क्यों वापस करूँगा? अभी आप सुने। जब 1 साल के बाद, 1 साल गुजर गया, 1 साल के बाद फिर वो अंग्रेज़ आया, 1 साल के बाद वो अंग्रेज़ आया। जब अंग्रेज़ आया तो इन्होंने उस अंग्रेज़ को पहचान लिया। उस अंग्रेज़ को जब पहचान लिया तो उससे कहा कि आप 1 साल पहले आए थे यहाँ पर? कहा मैं आया था 1 साल पहले। फिर अब आया? उन्होंने कहा हाँ, जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी शादी नहीं हुई थी। अंग्रेज़ कह रहा है जब मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मैं यहाँ पर जब यहाँ से वापस गया तो मेरी शादी हो गई। मैंने अपनी बीवी को बताया हिंदुस्तान ऐसा है, उसके अंदर इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी बीवी ने ज़बरदस्ती ये कहा कि मुझे भी हिंदुस्तान दिखा कर ले आओ। अब मैं हिंदुस्तान अपनी बीवी को लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको ये बात तो याद है, आपको याद है कि मुझे आपने 1 साल पहले पैसे दिए थे? कहा कि मुझे याद नहीं है। कि आपको अब याद आएगा। तो उन्होंने अपने जेब में से पर्स निकाला, 1 साल के बाद वो पर्स उनको दिया। आप इस पर्स को पहचानते हो? उन्होंने कहा कि ये पर्स तो मेरा है, 1 साल पहले गुम हो गया था, मैंने काफ़ी तलाश किया, मुझे कभी नहीं मिला है, ये पर्स तो मेरा है। कहा कि ठीक है, आप अपना पर्स रख लीजिए। जब उन्होंने पर्स को खोल कर देखा, अंग्रेज़ ने, उसकी बीवी ने जब पर्स को खोल कर देखा तो जो डॉक्यूमेंट्स, जितने पैसे, उसके अंदर इतने पैसे थे। उसने कहा कि भाई इतने पैसे सारे के सारे मौजूद हैं, अगर तू चाहता है तो इन पैसों से घर ले सकता था, घर बना सकता था, तेरी फ़कीरी गुर्बत ख़त्म हो सकती थी, तू गाड़ी खरीद सकता था, कुछ तो भी अच्छा कारोबार कर सकता था। इसमें तो पैसे भी इंग्लैंड के हैं, यहाँ कहने कि वो इंग्लैंड की, बरतानिया की हुकूमत थी ना यहाँ पर, वो पैसे भी बड़ी करेंसी है। उस वक्त में हिंदुस्तान में इतनी करेंसी नहीं थी कि उस पैसे तो कितने सारे हैं, तू कर चाहता तो नया कारोबार कर सकता था। उसने कहा कि ठीक है, आप सही बात बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, मैं सब कुछ कर सकता था, मैं इन पैसों को भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन एक बात से मुझे डर लग गया है। एक बात से मुझे डर लग गया। क्या? मुझे इस बात से डर लग गया कि तुम ईसाई हो, तुम ईसाई हो और ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी है और मैं मुसलमान हूँ और मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कल क़यामत के दिन होगा और इधर आप लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होंगे और इधर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा होऊंगा। अगर मेरे नबी के पीछे मैं खड़ा होऊंगा और मेरे नबी से तुम्हारे नबी ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने यह कह दिया कि देखो आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की चोरी की है, आपके उम्मती ने मेरी उम्मती की चोरी की है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह दिया ईसा अलैहिस्सलाम ने, तो मेरे नबी को शर्मिंदगी होगी मेरी वजह से, मेरे नबी को शर्मिंदगी मेरी वजह से होगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन मेरे नबी शर्मिंदा हो। मेरे मामलात बिल्कुल साफ़ हैं, भले ही मैं फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, भिखारी हूँ, लेकिन मेरे मामलात आज अल्लाह का करम है, साफ़ हैं। मेरे कोई मामले ऐसे नहीं है कि जिस मेरे मामले से मेरे नबी शर्मिंदा हो। लिहाजा मैं इन पैसों को इस्तेमाल नहीं करता, आप अपने पैसों को लेकर जाओ।
یہ فقیر کی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے فقیر کے دل میں۔ اور یہاں پر عجیب حالات ہے ہمارے، ہم تو سوچتے ہیں کہ راستے میں جاؤں کہیں کوئی بیگ پیسوں کا بھرا ہوا مل جائے، مجھے مل جائے، میں اس کا رف استعمال کروں۔ حالانکہ اسلام میں اگر کوئی آپ کو چیز یہاں پر پڑی ہوئی مل گئی تو 6 مہینے تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، 6 مہینے تک آپ اس کو تفتیش کریں گے کس کا سامان ہے۔ اگر 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی کوئی نہیں ملا ہے اس کا مالک، تو آپ اس چیز کو صدقہ کر دیں گے۔ اور اگلی بات سنیں آپ، عجیب بات، آپ نے صدقہ کر دیا، 6 مہینے کے بعد اگر پھر وہ آدمی آ گیا تو وہ میری چیز تھی، مالک آ گیا، تو آپ کو اپنی جیب سے وہ چیز دینی پڑے گی۔ یہ ہے اسلام۔ تو آپ نے آپ کو نبی جیسا بنائے، جیسا صحابہ نے اپنے آپ کو نبی جیسا بنایا۔ صحابہ معلوم نہیں ہوتا تھا کون سے صحابی ہیں کون سے نبی ہیں، تو باتیں تو بہت سارے ہیں، باتیں تو بہت ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، تو جب ایمان لائے تو اچھے خاصے موٹے تندرست تھے، چند دن کے بعد دبلے ہوتے 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 بالکل دبلے ہو گئے۔ تو حضور نے پوچھا ثوبان یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنے دبلے کیوں ہو گئے، کیا وجہ ہے تم اتنے دبلے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ایک بات ہے جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، میں ہمیشہ وہ بات سوچتا رہتا ہوں۔ تو ایسی کون سی بات ہے، تو اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، مجھ سے گناہ نہیں ہوا۔ پھر ایسی کون سی بات ہے جس بات کی وجہ سے تو ایمان سے اسلام لانے سے پہلے اتنا تندرست تھا، موٹا تھا، لیکن اب اتنے دبلے ہو گئے، تم ایسی کیا وجہ ہے؟ تو صوبان نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہوں یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں۔ دیکھو عجیب سوچ، کیسی سوچے کہ آپ تو نبی ہیں اور آپ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور ہم امتی ہیں، ہمارا درجہ الگ ہوگا، آپ کا درجہ الگ ہوگا، آپ الگ ہوں گے، ہم الگ ہوں گے، ہمارا درجہ کہاں، آپ کا درجہ کہاں۔ تو میں اس فکر میں سوکھ رہا ہوں، اس فکر میں کمزور ہو رہا ہوں، دبلا ہو رہا ہوں، کاش کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوتا، لیکن آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، میں لوگوں کے ساتھ ہوں گا، آپ کے امتی کے ساتھ ہوں گا، بس اس فکر کی وجہ سے میں دبلا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صحابی کے یہ الفاظ سنے، صحابی کے جملے سنے، اللہ کو ترس آیا، تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اپنے نبی کی اتباع کرے گا، اپنے نبی سے محبت کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، جو نبی اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انعام فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے کہ ان کو بھی نبیوں کے ساتھ جگہ دیں گے۔ کس فکر میں سوکھ رہے ہیں؟ اس فکر میں سوکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے تو سارے دن کے سارے کام ایسے ہیں جو نافرمانی کے ہیں۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ کبھی عشاء کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے بیٹھیں اور سوچیں کہ میں نے آج کے دن میں ایک دن میں کتنے ایسے عمل کیے ہیں کہ جن عملوں سے اللہ ناراض ہونے والے ہیں، جو عمل ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے والے ہیں۔ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور رسول اللہ کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ میری امت جس امت کے لیے اتنا رویا، اتنا پریشان ہوا، اتنے پتھر کھائے، وہی لوگ جو ہے میری نافرمانی کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، یا رسول اللہ ایک زمانہ ہو گیا، میری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، میں بدلا نہیں، بس اس ربیع الاول سے میں بدل گیا ہوں۔ ہزاروں ربیع الاول آئے، ہر سال ربیع الاول آ رہے ہیں، ہر سال ربیع الاول آ رہے ہیں، ہر سال 12 جو ہے وفات آ رہی ہے، لیکن ہم نہیں بدل رہے، سال بدل رہے، مہینے بدل رہے، دن بدل رہے، ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس ربیع الاول سے عہد کرے یا رسول اللہ، اس ربیع الاول سے نہ میری کوئی نماز قضا ہوگی، نہ میری کوئی روزے قضا ہوں گے، نہ میری کوئی نماز چھوٹے گی۔ اب میں سچا عاشق رسول بن گیا ہوں، جھوٹا عاشق رسول نہیں ہوں میں، اب میں سچا عاشق رسول بن گیا ہوں۔ اب ایک اور بات بتا کے ختم کر دوں، بور ہو رہے ہوں گے آپ، بور ہو رہے ہوں گے، 15 منٹ کے واسطے بٹھائے تھے، اس کو کہا کہ 2 گھنٹے کے واسطے بٹھا دیا، بور تو نہیں ہو رہے حضور؟ اصل میں ہمارا کام یہی ہے، ہمارا یہی کام ہے، ہمارا کو کوئی کام نہیں ہو، بھائی یہی کام ہے، اللہ رسول کی بات بتانا، اور اسی میں ہم نے اپنی نجات کو ڈھونڈا ہوا ہے کہ اللہ انہی چیزوں کی برکت سے بس ہماری نجات۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری جیبیں خالی ہیں، ہماری جھولیاں خالی ہیں، ہماری نماز ایسی نماز نہیں ہے جیسی صحابہ کی نماز تھی، ہمارے روزے ایسے نہیں ہیں جیسے صحابہ کے روزے تھے، ہمارے قرآن ایسے نہیں ہیں، قرآن حافظ ہی نہیں ہے تو قرآن کہاں سے سنائیں گے؟ قرآن یاد ہی نہیں ہے، 2 صورتیں یاد ہیں، بس 2 صورتیں یاد کر لیتے ہیں، باقی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سارا قرآن بول سب کے واسطے، ہمارے واسطے نہیں ہے۔ میرے واسطے کیا ہے؟ میرے واسطے انا اعطیناک قل واللہ، بس یہ 2 ہے، ایسا نہیں ہے، حالانکہ قرآن سب کے واسطے ہے۔ تو ہماری جھولیاں تو خالی ہے، بس نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کی جائے، کاش کہ انہیں تعریف سن کر کوئی آدمی عمل کر لے، بس یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور ہم قیامت کے دن جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ مولانا احمد علی لاہوری حج کرنے گئے، تو جب حج کرنے گئے تو روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں
آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرائے عمرے کرائے، اللہ آپ سب کو عمرے کرائے، اللہ آپ سب کو حج کرائے۔ آمین نہ بول رہے شاید جانے کے ارادہ نہیں، کیا جاتے جی وہاں پر پیسے جما لے تو اچھا رہتا نہیں۔ ہر مسلمان کی دل، ایک مسلمان، دیکھو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات بتاؤں، دیکھو بے شک ہم ناکارہ ہیں، بے شک ہم بدکار ہیں، ہمارے اندر لاکھ کمیاں ہیں، بے شک ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، بے شک ہم حد گناہ کر رہے ہیں، لیکن حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ بے شک لاکھ نماز نہیں پڑھ رہا انہیں، ایک شرابی ساری زندگی شراب پیتا ہے، اس کو آپ یہ بولو بھائی میں عمرے کا ٹکٹ دے رہا ہوں جا کے کر آؤ، انہیں یہ نہیں بولے گا میں نہیں جاتا ہوں، وہ بولے گا میں تو تیار ہوں آج ہی شراب چھوڑ دیتا ہوں اور مدینے کو جا رہا ہوں۔ اور دوسرا کسی کو بولے آپ یا دبئی کا ٹکٹ ہے گھوم کے نہیں ابھی میرا پلان نہیں ہے میں نہیں جاتا ہوں پھر جاؤں گا کبھی۔ یہ حضور سے محبت ہے، محبت سب کے دل میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ ایسا نہیں ہے بس شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے، شیطان نے ہمیں ذرا راستے سے ہٹا دیا ہے، اب ہمیں شیطان کو بہکانا ہے۔ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا شیطان کو بہکا دے، کس طرح؟ ویسے ہی دل میں سوچ لے کہ آج میں نماز نہیں پڑھوں گا، چپ کے جا کے نماز پڑھ لیں، پھر شیطان جل کے خاک ہو جاتا یہ مجھ سے بھی بڑا شیطان ہے نہیں پڑھتا بولا تھا صبح سے، اب اٹھ کے نماز ہی پڑھ لیا۔ امیر معاویہ جو تھے نا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ تہجد پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ تہجد، جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھی، تو کبھی کبھی پڑھنے کے عادی بنایا اپنے آپ کو۔ تو امیر معاویہ تہجد پڑھتے تھے ہمیشہ۔ تو ایک دن شیطان آیا، شیطان نے ان کے ہاتھ پیر دبائے، سر کو دبایا، مالش کیا۔ بھائی اب سوال یہ ہے کہ شیطان ان کے پاس ایسا آتا تھا، ہمارے پاس کیا کیوں نہیں آتا؟ بھائی تیرے اندر وہ اتنی ہمت نہیں ہے، شیطان کو دیکھ کر ڈر جاتا تو؟ ان کا ایمان ایسا تھا، مضبوط تھا کہ شیطان ان سے ڈرتا تھا۔ ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی سوچ لیں کہ شیطان میرے سامنے آ جائے، رات کو قبرستان میں نہیں جا سکتا اکیلا، شیطان کو دیکھ کے کیسا جی جاتا؟ تو شیطان ان کے پاس آیا، ان کے ہاتھ پیر دبایا، ان کو سلا دیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہوا، اب سارے دن روتے رہے، اتنا روئے کہ اللہ کو اعلان کرنا پڑا بھائی آپ نہ روئیں، آپ روئے نا، ہم آپ کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھتے ہیں جتنا آپ نے پوری زندگی میں تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ پوری زندگی جتنی تہجد کی نماز پڑھی ہے، ایک تہجد کی نماز چھوٹنے پر اتنا ثواب دیتے ہیں آپ، چھوٹنے پر۔ یا ہماری کتنی نمازیں چھوٹ گئی کوئی احساس نہیں، ایسا سوچتے ہیں اذان کسی اور کے واسطے ہے، حالانکہ اذان ہمارے واسطے ہے۔ اذان ضروری نہیں ہے، بغیر اذان کی بھی اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی۔ اذان کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اذان تو ایک سنت ہے، سنت موقع ہے بس۔ اذان کے بغیر بھی آپ نے نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر اذان کائی کو دے رہے، اتنا پابندی سے اذان دلا رہے، اذان کے واسطے ایک آدمی کو رکھا جاتا ہے، وہ ٹائم ٹو ٹائم اذان دیتا ہے، 5 وقت کی اذان دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ ہر مسلمان کے کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے، تاکہ قیامت کے دن کوئی مسلمان بہانہ نہ لگا سکے۔ اب کوئی آدمی جنگلوں میں رہنے والا ہے، پہاڑوں میں رہنے والا ہے، بازار میں رہنے والا ہے، دکان پر رہنے والا ہے، کہیں بھی رہنے والا ہے، بلڈنگوں میں ہے، کہیں بھی رہنے والا ہے، لیکن ہر آدمی کے کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 5 مرتبہ اس کے کان میں اذان کی آواز پہنچاتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن یہ بہانہ نہ لگا سکے اور ہمیں بلانے کے واسطے، تاکہ ہم آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلاتے نہیں جاتے، لیکن ہمارا شاہ رخ خان 1 مرتبہ بلاتا ہے سال میں، 1 مرتبہ، اور لوگ دیکھنے پہنچ جاتے فلم۔ ایسا لگتا ہے شاہ رخ خان کے فین ہیں، شاہ رخ خان کے دیوانے۔ وہ فلم آئی تھی میں نے تو لوگوں کو اچھا جھاڑا، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہمارا کسی شاہ رخ خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قیامت کے دن یہ شاہ رخ خان ہمیں جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن ہماری سفارش حسن حسین کریں گے، قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہے۔ یہ شاہ رخ خان جتنے بھی خان ہیں یہ سب نام کے خان ہیں، نام کے خان۔ ابھی دیکھا نہیں شاہ رخ خان گنپتی کے سامنے پوجا کر رہا تھا، دیکھا؟ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، مندر میں گیا تھا۔ تو ایسا آدمی کو کوئی ایمان نہیں ہے، یہ خالی مسلمانوں کو ورگلانے کے واسطے، جس طرح سرکار کوشش کرتی ہے ووٹوں کے واسطے، اس لیے بھی اپنی فلم پیسے کمانے کے واسطے جو ہے اس طرح کرتے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ میں سے کسی آدمی کو 100 کروڑ روپے مل جائے، کتنے؟ 100 کروڑ، تو کیا خیال ہے کتنے لوگ بیٹھ کے کھا لیتے؟ 14 نسل بیٹھ کے کھا لیتی 100 کروڑ۔ پوری زندگی میں ایک عام آدمی 1 کروڑ روپے بھی نہیں کماتا، لیکن پھر بھی وہ گھر بنا لیتا ہے، بچوں کی شادیاں کر لیتا ہے، ٹھیک ٹھاک اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر ایسے آدمی کو 100 کروڑ روپے مل جائے تو وہ آدمی اپنی 14 نسل تک بیٹھ کے کھا لے گا۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی کی خان کی فلم آتی ہے، کسی بھی خان کی، وہ 1000 کروڑ کما لیتا ہے، کوئی 500 کروڑ کما لیتا ہے۔ پھر ابھی یہ فلم سے پیسہ کما لیا، پھر دوسری فلم کے لیے پھر تیار ہے،
بھائی ابھی کمائے نا 500 کروڑ، 100 200 کروڑ ایک فلم کے سائن کرنے کے لے رہے، بھائی اتنے پیسے تمہارے پاس ہیں نا، اور پھر اگر دوسری فلم فلپ ہو گئی تو انہیں پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. کتنے ہیرو تو خودکشی کر لے رہے، کتنے ہیرو ہیروئن خودکشی کر لی اسی واسطے. لیکن اتنے پیسے کمانے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں خوشی کائے کو نہیں آ رہی. یا ہمیں کوئی 1 کروڑ روپے دے دے، ہم تو مزے آ جاتے ہیں ہمارے، تم تو چھوڑ چھاڑ کے گھر بنا کے عیش کرتے، پوری زندگی گزر جاتی ہے 1 کروڑ میں. اور یہاں ہر فلم کے 100 کروڑ 200 کروڑ مل رہے ہیں، پھر بھی زندگی میں برکت کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ پھر دوسری فلم کے لیے پھر پیسے کمانے کو تیار ہے، پھر تیسری فلم کے لیے پیسے کمانے کو تیار ہے، 1000 کروڑ کما رہے ہیں پھر بھی برکت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیا ہے. یہاں ایک عام آدمی 10-12 ہزار کماتا ہے، ہر آدمی جو عام آدمی ہے 10-12-15 ہزار تک کماتا ہے بس. باقی کسی کے گورنمنٹ جاب ہے وہ بھی جو ہے اس کو خون چوس چاس لیتے ہیں جب اس کو 30,000 روپے ملتے ہیں. ایک عام آدمی 10,000 مہینے کمانے والا مہینے پھر بھی اپنے گھر کو اچھا خاصا چلا لیتا ہے. 10,000 روپے مہینے سے پورے سال میں 1,20,000 ہو رہے ہیں. اور یہ کم بخت نالائق ہر مہینے 500 کروڑ روپے کمانے کے باوجود بھی زندگی میں برکت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سمجھے بات کو کہ جو آدمی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حکام کو توڑے گا، جو آدمی اللہ کو بالکل بھلا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو بھلا دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے. اگر تم اللہ کو بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں بھلا دے گا. تو وہ لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کی زندگی سے برکت کو ختم کر دیا ہے. آپ کے سامنے آپ کو نہیں معلوم کتنے پیسے کما رہے فلم والے، اتنے پیسے کمانے کے باوجود بھی گھر میں سکون نہیں ہے، پھر پیسے وہ کمانے کو تیار ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ برکت ختم کر دی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم سب کے گھروں میں برکت ہے. 10-12 ہزار کما کے بھی خوشی خوشی رہ رہے اور سب کے ساتھ رہ رہے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں. تھوڑی بہت انبن ہوتی رہتی ہے، جب برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو برتن ضرور آواز ہوتی ہے، کھٹکتے ہیں. اور یہ لوگ کبھی زندگی میں اپنی ماں سے ملتے نہیں، باپ سے ملتے نہیں. کبھی ان کا جو ہے مدر ڈے آتا ہے یا کبھی کوئی ایسا فیسٹیول آتا ہے تو 5 منٹ کے لیے ماں سے ملنے جاتے ہیں، اسی کی سوشل میڈیا والے ویڈیو فوٹو بنا کے ڈال دیتے ہیں، ماں سے ملا بول کے بس تک. یا ہم لوگ ساری زندگی ماں کے پاس رہ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. یہ آدمی بہتر ہے. اور یہاں سوچ یہ ہے ہر مسلمان کی، اکثر مسلمان لڑکے لڑکیوں کی جوان کی سوچیں میں بھی ہیرو بن جاؤں، میں بھی ہیروئن بن جاؤں. یہاں ایک عام آدمی کے پاس خود کے رہنے کو گھر نہیں ہے، کرائے پر رہ رہا ہے، پھر بھی خودکشی نہیں کرتا ہے. اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گرل فرینڈ ہے، پیسے ہیں بینک میں، پھر بھی خودکشی کر کے مر گیا. یہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے. تو ہمیں اللہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، ہم اللہ کے پاس جانے والے بنے، کسی شاہ رخ خان کے بلانے والے جانے والے نہ بنے، ورنہ اللہ کو سب پتہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ فرما رہے میں نے تمہیں پتا کیا ہے، مجھے تمہارے بارے میں سب پتہ ہے. تو کوئی آدمی نہ سوچے میں فلمیں دیکھوں گا، سنیما ہال میں جاؤں گا، شاہ رخ خان کا فین ہوں، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کو سب پتہ ہے. ہم کسی شاہ رخ خان کے فین نہیں ہیں، ہم حسن حسین کے فین ہیں، ہم ابو بکر کے فین ہیں، حضرت عمر اور عثمان علی کے فین ہیں. ہم کسی کے فین نہیں ہیں، ہم ان کے فین نہیں ہیں، ہم ان کے فین ہیں جو قیامت کے دن ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے، ان کے فین ہیں ہم. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ سچی محبت. تو 2-4 بات بتا کے ختم کر دیتا ہوں. اس مہینے میں سب لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہر مہینے میں لوگوں کو آج وظیفہ کرنے کا بڑا شوق ہے. کسی کو بولو نماز پڑھ کے دعا کرو، یا نہیں ہوتا کوئی وظیفہ بتاؤ. تو اس مہینے کا وظیفہ کیا ہے؟ اس مہینے کا وظیفہ ہے درود پاک پڑھنا، درود شریف پڑھنا اس مہینے کا وظیفہ ہے. جو آدمی جتنی زیادہ درود پڑھے گا اتنا کم ہے. خوب درود پڑھے، خوب جتنا زیادہ ہو سکے اتنا درود پڑھے، بس یہی اس مہینے کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. تو اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہر آدمی درود پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جتنا زیادہ دنیا میں درود پڑھے گا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جائیں گے. اور جب ایک آدمی درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو کسی بھی چیز میں بندہ اللہ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، لیکن درود ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اللہ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے کہا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے اب نبی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود سلام پڑھو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو کہ میں اور میرے فرشتے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، لہٰذا تم بھی. اب ایک اللہ تعالیٰ بھی درود اور رحمت نازل فرما رہے اور ہم بھی درود پڑھیں گے تو بندہ اللہ کے ساتھ شامل ہو گیا اس ایک عمل میں. یہ واحد عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شامل ہو جائے. اور جب کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے
تو ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس جاتا ہے. لیکن جب کوئی آدمی درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے پاس نہیں جاتا، پہلے وہ حضور کے پاس جاتا ہے پھر اللہ کے پاس جاتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے وہ درود، اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ پوری دنیا کے اندر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑے ہوئے ہیں، فرشتے چھوڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، وہ فرشتے پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں. جب کوئی آدمی درود پڑھتا ہے تو اس درود کو میرے پاس لے کر آتے ہیں، اس درود کو میرے پاس لے کر آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس کے دادا کا نام یہ ہے، اس کی بستی یہ ہے، محلہ یہ ہے، شہر یہ ہے، اس کا ملک یہ ہے، سب مجھے بتاتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ، اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو یہ خط، آپ کو یہ درود بھیجا ہے اور انہوں نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے، درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے. تو ٹھیک ہے، حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کیا جائے؟ اب اس کو اللہ کے پاس لے کر جایا جائے. کہاں؟ اللہ کے پاس. اب فرشتے اللہ کے پاس گئے، کیا لے کر آئے؟ کہ فلاں آدمی نے فلاں کا نام یہ ہے، اس نے درود بھیجا ہے، یہ درود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ درود اتنا بڑا ہے کہ اس درود شریف کو رکھنے کی آسمانوں میں جگہ نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ اس درود کو وہاں لے جایا جائے جہاں اس کی قبر بنے گی. ابھی آدمی مرا نہیں ہے، ابھی آدمی زندہ ہے، ابھی آدمی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس درود شریف کو وہاں لے جایا جائے جہاں یہ آدمی مرے گا اور جہاں اس کی قبر بنے گی وہاں لے جایا جائے. کیا کیوں لے جایا جائے؟ کیونکہ یہ درود شریف جب تک وہ مرے گا نہیں، اس کی قبر جہاں بنے گی وہاں یہ درود شریف اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس کی بخشش کی مغفرت کی دعا کرتا رہے گا. درود اگر کسی آدمی کی بخشش کی دعا کرے درود، تو وہ آدمی کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ وہ آدمی جہنم میں جا سکتا ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جتنی زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب درود بتایا کہ جو آدمی، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو آدمی اس درود کو پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے وہ دیکھے گا کہ اس کو قبر میں اتاروں گا. مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتاریں گے. کیا وہ درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر عظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. پہلی بار سنے تو لمبی لگ رہی ہے، جب یاد کر لیں گے، جب میری بھی آنی تھی میں بھی سوچتا تھا اتنی لمبی کون یاد کرے گا، لیکن جب میں نے اس کے فضائل پڑھے، تو میں نے اس کے فضائل حدیث میں پڑھے کہ اتنے بڑے فضائل ہیں کہ مرنے کے بعد حضور اپنے ہاتھوں سے، اب حضور کے ہاتھ جس کو ٹچ ہو جائے وہ آدمی جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس آدمی کو عذاب نہیں ہو سکتا ہے. یہ انسان ہے، حالانکہ جس کپڑے پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے ایک رومال تھا، اور جب وہ دعوت کرتے تھے تو صحابی ان کے گھر کو جاتے تھے، دعوت کھا کے آ جاتے تھے. ایک مرتبہ صحابی ان کے گھر کو گئے، انہوں نے دعوت کی، دعوت کھانے لگے. جب اس دسترخوان کو بچھایا گا تو دیکھا کہ وہ دسترخوان بڑا گندا ہے، اس پر گندگی لگی ہوئی ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ دسترخوان گندا ہے، صاف نہیں کرے. اچھا گندا ہے، یہ دسترخوان کو لیا، وہاں پر تندور چل رہا تھا. تندور، وہ زمانے میں تندور میں روٹی بناتے تھے، اب ایسا نہیں، گیس کا سسٹم نہیں تھا جب تندور کا. انہوں نے اس رومال کو تندور کے اندر ڈال دیا. صحابہ حیران ہو گئے، یہ کیا تو ہم نے تو کہا تھا گندا ہے، دھلنا چاہیے تھا، تم نے جلا ہی دیا اس کو. ان کے معاملہ یہ نہیں ہے، ذرا صبر کرے آپ. تو انہوں نے بعد میں اپنے وہ لوہے کا اراڑ لی اور اس سے اس رومال کو نکالا، رومال کو نکال کر بچھا دیا. حیران ہو گئے صحابہ، یہ کیا ہے؟ رومال تو کپڑے کی چیز ہے، کپڑے کی چیز تو جل جاتی ہے، یہ تندور میں ڈالا جلنی نہیں ہے، کیا ہے؟ اور بالکل صاف ہو گیا، میل کچل جل گیا، صاف ہو گیا جس طرح دھلتے ہیں، پھر بچھا دیا. تو فرمایا یہ کیا بات ہے، عجیب بات ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے حضور کی دعوت کی تھی، ایک مرتبہ میں نے حضور کی دعوت کی تھی. حضور ہمارے گھر کو آئے تھے دعوت کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد حضور نے اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ صاف کیے. ہاتھوں میں کچھ لگ گیا، جو کچھ کھانے وغیرہ لگ گیا ہوگا تو حضور نے صاف کیا. تو اس دن کے بعد سے اس دسترخوان کی برکت یہ ہے کہ اس کو اگر ایک مہینے کے اندر تک، ایک مہینے تک بھی اگر تندور میں ڈالا جائے تو یہ آگ میں جلتا نہیں ہے. اس لیے جب بھی یہ گندا ہوتا ہے میں اس کو دھلتا نہیں ہوں، بس آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میں سے اٹھانے کے بعد بچھا دیتا ہوں، صاف ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کپڑا ہے، یہ وہ کپڑا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مس کیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹچ ہے. حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں روٹی بنا رہی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اگر اجازت ہو تو میں بھی روٹی بنا دوں. کہا رسول اللہ ضرور بنا دے. تو حضرت فاطمہ نے پیڑے تیار کیے اور اس روٹی کو بڑھایا اور انہوں نے روٹی کو اس پر رکھ کر تندور میں مارا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اندر بیٹھا ہوں، تم کھانا لے کے آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روٹی بنائی. کتنے؟ 3 روٹی بنائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور فاطمہ سے کہا تم لے کر آ جاؤ. انتظار کیا، فاطمہ نہیں آ رہی. پھر آواز دی، فاطمہ کیا ہوا؟ میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، کھانا لے کے نہیں آ رہی. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ رسول اللہ ساری روٹی پک گئی ہے، لیکن جو روٹی آپ نے لگائی ہے وہ روٹی پکنے کا نام لے رہی ہے. میں ان روٹیوں کی انتظار میں ہوں، کب یہ روٹی پکیں گی تندور میں، کب میں ان کو لے کر آؤں. تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ یہ روٹی پکیں گی نہیں، کیونکہ ان روٹیوں کو میرا ہاتھ لگا ہوا ہے.
میرا ہاتھ مس ہوا ہے، میرا ہاتھ ٹچ ہوا ہے، قیامت تک بھی یہ روٹیاں اس طرح رہیں گی تو پکیں گی نہیں، لہٰذا تم ان کو کچی ہی نکال دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ روٹیاں ہیں، یہ کپڑے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہیں، لیکن وہ یہاں کیا فرما رہے ہیں حضور؟ میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا قبر میں، حضور خود اتاریں گے۔ تو اس حدیث کو، اس درود کو آپ لوگ یاد کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد نبی امی حبیب عالی قدر عظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اتنا ہی۔ جب ہمیں دنیا کی اتنی ساری باتیں یاد ہیں تو اپنے مرنے کے واسطے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میرے جسم سے ٹچ ہو، اس نے سے کم سے کم یہ حدیث یہ جو ہے یاد کر لیں اس ضرور کو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اس آدمی کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤں گا جو آدمی جتنا زیادہ درود پڑے گا، اور جو آدمی جتنا زیادہ درود پڑتا ہے اس کو بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ ہمارے استاد تو ہمارا نام لے کر فرماتے تھے، اے انعام کہ جب تک تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو، جب تک تمہیں سب کو شاگردوں کو فرماتے تھے کہ جب تک تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم سب کو زیارت نہ ہو تم اپنے آپ کو مومن نہ سمجھنا، کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے حضور اس کے خواب میں ضرور آتے ہیں۔ بھائی گرل فرینڈ سے محبت ہوگی، خواب میں آتے نہیں آتے نا، ضرور آتے۔ تو حضور سے محبت ہے کہ حضور خواب میں آئے گا، لیکن حضور سے خواب میں آنے کا مطلب اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ درود پاک پڑھے۔ جو آدمی جتنی زیادہ درود پاک پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد اس کے خواب میں آتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، بہت ساری باتیں جتنی میں نے بتائی ہیں اس سے زیادہ تو رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا تو پھر انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطایا کو درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم تمام کے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ معاف فرما، یا اللہ جو کر بھول گئے ہیں اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما، یا اللہ ہمارے راتوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے دن کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں یا اللہ پوری امت کے یا اللہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ مبارک مہینہ ہے، یا اللہ اس مہینے میں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، یا اللہ اس مہینے کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نماز تو پڑھنا چاہتے ہیں، اچھے کام بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ شیطان ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، شیطان نے ہمیں روکا ہوا ہے، یا اللہ شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ شیطان سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ دکانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بیوی بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ نوجوان بچے اور بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ نیک بنا، یا اللہ ہم سب کو ایک بنا، یا اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ تیرے ناراض کرنے والے اعمالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے اعمالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہیں، یا اللہ تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ تمام کی نیک مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ تمام کی نیک خواہشات کو پورا فرما، یا اللہ ہم نے دعائیں مانگی بھی قبول فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ جو اللہ سب بھی قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو ہاسپٹلوں کے اندر بہت زیادہ بیمار ہیں یا اللہ ان سب کی دواؤں کے اندر شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے دوست و احباب، نانا نانی، دادا دادی جو بھی ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ان تمام کو یا اللہ اپنے رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ان
ان تمام کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، یا اللہ ان تمام کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ عرش کے سائے میں ان کو جگہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دعائیں مانگی ہوئی قبول فرما، یا اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے یا اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، یا اللہ ہم سب کے دلوں کے حال کے مطابق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔